السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بس اللہ کا فضل و کرم سے میں بہت اچھا ہوں۔ آپ کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ۔ تو عبدالعظیم سر آپ لوگوں کو پڑھاتے تھے، لیکن ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اس وجہ سے انہوں نے ہم سے کہا کہ کچھ دن آپ پڑھا دیں۔ جی جی آپ لوگوں سے بتایا ہوگا انہوں نے گروپ میں۔ جی سر، جی سر، ہاں، سر تو بڑا کتنے؟ مہربانی۔ آپ کی جی، تعارف، آپ کا تعارف؟ میرا ناصر عسکری نام ہوا میرا، جی اور ندوے سے میری فراغت ہے۔ اس کے بعد گریجویشن میں نے علی گڑھ سے کیا تھا، پھر جی ماسٹر جے این یو سے کیا تھا، اور فی الحال پی ایچ ڈی جامعہ سے چل رہی ہے میری۔ جی فولڈر، جے آر ایف انشاءاللہ اس بار ہو سکتا ہے ہو جائے، امید ہاں ہے۔ انشاءاللہ ہاں، دعا ابھی کریں گے، تک تو نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے زیارت کے لیے۔ اس سر بار آپ ندوے سے جی کس سال میں فارغ ہوئے ہیں؟ 16 میں میری فراغت ہے ندوے سے، کس سال میں؟ 16 میں، 2016 میں۔ 2016 میں؟ جی کس جی، شاخ سے گئے تھے آپ؟ میں گیا تھا پورنیہ میں، ایک شاہ تھا خلفاء راشدین، وہاں سے۔ آپ کا گھر پورنیہ ہوا تب؟ نہیں نہیں، میرا گھر پورنیہ نہیں ہے، میرا گھر گیا ہے۔ گیا، ٹھیک ہے سر۔ تو کتنے لوگ جوائن ہوتے ہیں عموماً کلاس میں؟ کیونکہ ابھی تک تو 10 ہی آئے ہیں۔ وہ 17 15 17 اس طرح اچھا کر کے جائیں گے۔ اچھا اچھا۔ تو آپ میں سے کوئی علی گڑھ سے یا جامعہ جے این یو کہیں سے ہیں یہاں پہ؟ نہیں سر، ہم لوگ سب لوکل پروڈکٹ ہیں، مطلب کہاں اسٹیٹ کے سے باہر ہیں؟ نہیں گئے، ہم تو بنگال سے بول رہے ہیں سر۔ اچھا اچھا، آپ بنگال سے ہیں۔ جی میں ندوے سے فارغ ہوں، اچھا ماشاء اللہ، کب کی فراغت ہے آپ کی؟ 14 کی۔ اچھا 14 کی، عالمیت سے۔ جی جی، کس اس میں تھے آپ؟ کس سیکشن میں تھے؟ فلاح المسلمین، نئی سیکشن میں، کس سیکشن میں تھے؟ رابعہ میں؟ رابعہ میں جیم، جیم میں تھے۔ خالد غازی پوری صاحب۔ جی جی جی۔ چلو بہتر ہے، بی اے ایم یو سے کی ہے۔ اچھا جی، ہم نے بی اے ایم یو سے کیا ہے۔ میں ندوے سے آنے کے بعد یہاں سے پھر میٹرک کیا ہوں ویسٹ بنگال سے، اسی لیے میری ڈگری۔ اچھا اچھا، ارے وہ بھی ضروری ہے بھائی، آپ نے صحیح کیا میٹرک کر لیا، ورنہ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ میٹرک کیے، فاضل کیے، اس کے بعد کلکتہ سے بی اے کیے، بی اچھا ایڈ کیے، اچھا، اس کے بعد ایم اے کر رہا ہوں ابھی۔ آپ تو بہت قابل آدمی ہے بھائی، بہت پڑھے لکھے انسان۔ نہیں نہیں، اس بات نہیں ہے، ابھی ویسٹ بنگال ٹیٹ کوالیفائی ہوا ہے ابھی۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیں ٹھیک ہے، اللہ مزید کامیابی دے آپ کو۔ انشاءاللہ۔ تو اس میں کہاں تک آپ لوگوں نے پڑھا تھا؟ کیونکہ ہم سے سر نے کہا کہ آپ شعر اسلامی سے پڑھائیں گے، تو ہم آپ لوگوں کو شعر اسلامی سے اسٹارٹ۔ اسکرین شو ہو رہی ہے سب کو؟ جی، چلو بہتر ہے۔ تو تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں، تو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں نا، جو لوگ آئیں گے وہ اپنا جوائن ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں تو ہم پڑھیں گے شعر اسلامی، ہے نا۔ عربی ادب کی تاریخ میں عربی ادب کو کئی ادوار میں تقسیم کیا ہے مورخین نے۔ ان میں سب سے پہلے عصر جاہلی آتا ہے، پھر عصر اسلامی آتا ہے نا؟ تو عصر اسلامی کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ جی بتائیں، کب سے عصر اسلامی کی ابتدا ہے؟ یعنی جب سے نبوت کا دور شروع ہوا۔ عصر اسلامی، ہے نا۔ تو عصر اسلامی کی ابتدا ہوتی ہے نبوت سے۔ نبوت کب ہوئی؟ 610 عیسوی کو۔ بالکل صحیح، 610 میں، ہے نا، 610 عیسوی میں، وہاں سے عصر اسلامی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ہم اسی کو پڑھیں گے۔ اس میں دیکھیں عصر اسلامی کے اندر شاعری کس قسم کی تھی اس کو انہوں نے بیان کیا حنا فاخوری نے، اور وہ کیسے کیسے انہوں نے بیان کیا وہ ہم اسٹارٹ کریں گے پڑھنا۔ ہاں، قلنا فیما سبق ان حرکت الادب رکدت بعض رکود فی صدر الاسلام ولكن هذا القول نسبی نسوقه بالنسبة الى ما كان في العهد الجاهلي والى ما سيكون في العصور التالية۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادبی تحریکات تھیں، تحریکات سے مطلب آپ اس کو موومنٹ نہ سمجھیں بلکہ ادبی جو حرکت تھی، یعنی جو شاعری لکھی جا رہی تھی یا جو خطابہ تھا، جو کچھ بھی ادبی حرکت تھی، تحریک تھی، وہ اس صدر اسلام میں، اسلام کے ابتدائی دنوں میں اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آئی اس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ رکاوٹ جو کہا جاتا ہے کہ رکاوٹ آئی، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عہد جاہلی کی بنسبت اور عصر اسلامی کے بعد جو دور آیا عصر عباسی کا، یا عصر اسلامی کا جو اخیر دور ہے جس کو عصر اموی کہتے ہیں، عصر جاہلی، عصر اموی یا عصر عباسی کے مقابلے میں اسلام کا جو ابتدائی دور تھا اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آئی ہے نا، اس کے مقابلے میں رکاوٹ آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ادب بالکل رک گیا تھا، ہے نا، ادب لکھا ہی نہیں جا رہا تھا، شاعری ہو ہی نہیں رہی تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ عصر جاہلی میں جتنا لکھا جا رہا تھا یا اس کے بعد عصر اموی، عصر عباسی میں جتنا لکھا گیا اس کے مقابلے میں تھوڑی سی کمی آئی صدر اسلام میں، اسلام کے ابتدائی دور میں، ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ جاء فی طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحی عن عمر بن الخطاب انہ قال۔ اب اس کی دلیل کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ابن سلام جمحی نے طبقات الشعراء میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے یہ بیان کیا ہے کہ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ کان الشعر علم قومی، کہ شعر کسی بھی قوم کا علم ہوتا ہے، لم یکن لہم علم اصح منہ، شعر کے مقابلے کوئی اور علم کسی قوم کے لیے درست نہیں ہوتا، اس سے زیادہ درست، شعر سے زیادہ درست کوئی اور علم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ فجاء الاسلام، اسلام آیا، فتشاغلت عنہ العرب، تو جو عرب تھے وہ شعر سے کیا ہو گئے؟ پھر گئے، یعنی شعر کہنا انہوں نے کم کر دیا۔ وتشاغلوا بالجہاد، اور جہاد میں مشغول ہو گئے۔ وغزوا فارس والروم، فارس اور روم پر حملہ انہوں نے فتح کیا اس کو۔ ولہت عن الشعر وروايته، اور اسی جہاد میں مشغولیت کی وجہ سے شعر اور شعر گوئی اور شعر کو روایت کرنے سے وہ مشغول رہے، اس سے بچے رہے، وہ ہے نا، رکے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمر بن خطاب کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں کیوں شعر گوئی کم ہوئی، ادب کم لکھا گیا، کم کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اسلام آیا تو لوگ قرآن میں مشغول ہو گئے، جہاد میں مشغول ہو گئے، ہے نا، اس کی وجہ سے شعر گوئی کم ہو گئی اور اس کی روایتیں کم ہو گئی، لیکن بند نہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ وورد مثل هذا الكلام لابن خلدون وغيره من المؤرخين، اسی طرح کی باتیں ابن خلدون بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے مؤرخین بھی یہی دلیلیں دیتے ہیں کہ اسلام، صدر اسلام میں، اسلام کے ابتدائی دور میں شعر گوئی کم کیوں ہو گئی تھی، تو وجہ وہی تھی کہ وہ جہاد میں مشغول ہو گئے، اس کی وجہ سے شعر کی جانب توجہ کم ہو گئی ان کی۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَعْنِي أَنَّ مُعَيْنَ الْأَدَبْ جَفْ، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادب بالکل خشک ہو گیا تھا، ہے نا، ختم ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّ يَنْبُوعَ الشِّعْرَ غَاضَ مَاهُ، اور بالکل ایسا نہیں ہے کہ شعر کا جو چشمہ تھا وہ سوکھ گیا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ هُنَالِكَ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِّنَ الشُّعَرَاء، یہاں بہت سے، ایک بڑی تعداد شعراء کی ایسی تھی، شہیدوا ظہور الاسلام، ہے نا، جو ظہور اسلام میں تھے، وَوَقَفُوا مِنْهُ مواقف متباینہ، ہے نا، انہوں نے شعر گوئی کی، شعر کہا اسلام کے ابتدائی زمانے میں، ظہور اسلام کے وقت بھی، اور اپنا ایک انہوں نے کیا کیا، ایک موقف انہوں نے قائم کیا شعر کے اندر۔ کیسا موقف تھا وہ؟ موقف کا مطلب سمجھتے ہیں نا، موقف کا مطلب جی، اپنا ایک انہوں نے اسٹینڈ لیا، شعر کے اندر ایک اسٹینڈ لیا کہ ہم شعر جو کہیں گے تو کیوں کہیں گے، ایک انہوں نے اس کا موقف بنایا، ایک اسٹینڈ لیا اس پہ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ تَجَهَّمَ وَتَهَجَّمَ، تو ان میں سے بہت سارے شعر کہنے والے ایسے تھے، ہے نا، جو سامنے والوں کے حملے کا جواب دیتے اور حملہ کرتے،
ہے نا. وَمِنْهُمْ مَنْ دَافَعَ وَمَدَحَ، بہت سارے ایسے تھے جو دفاع کرتے تھے اور مدح کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَقْتَرِثْ وَلَمْ يَتَأَثَّرْ، اور بہت سارے شعراء ایسے تھے جن کو کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ بس شاعری کر رہے تھے، نہ کوئی ان کا مقصد تھا نہ کچھ تھا، بس کر رہے تھے. تو یہ تین طرح کے لوگ اس وقت تھے ظہور اسلام کے وقت. ٹھیک ہے. وَلَمَّا كَانَ الْعَهْدُ الْأُمْوِي، لیکن جب عہد اموی آیا، تَزَخَّمَتْ حَرْكَةُ الْأَدَبِ فِي الْأَسْقَاءِ، تو یہ ادبی تحریک جو ہے وہ علاقات میں پھیل گئی، علاقوں میں پھیل گئی، ہر جگہ پھیل گئی وہ، ہے نا. وَعَمَّ الشِّعْرُ جَمِيعَ طَبَقَاتِ النَّاسِ، اور شعر گوئی ہر طبقے میں عام ہو گئی، جتنے بھی گروپس تھے لوگوں کے اس میں شعر عام ہو گیا، ہے نا. تو تھوڑی سی جو رکاوٹ آئی تھی وہ صرف اسلام کے ابتدائی دور میں آئی تھی. اور کیوں آئی تھی وہ انہوں نے بتایا، کیونکہ لوگ جہاد وغیرہ میں مشغول ہو گئے تھے، اس وجہ سے رکاوٹ آئی تھی. لیکن جیسے ہی اموی دور آیا پھر سے ادب پھیلنے لگا، شعر گوئی عام ہونے لگی. اسی کو جرجی زیدان نے کہا ہے، کیا کہا ہے، لم یکن للشعر العربی تاثیر فی النفوس ومنزلہ فی الدولہ فی عصر من اعصر العرب مثل ما کان له فی العصر الاموی. جرجی زیدان نے کیا کہا کہ عربی شعر، ہے نا، لوگوں کے دلوں میں اور حکومت کے اندر کسی بھی زمانے میں اتنا زیادہ عام نہیں ہوا جتنا عصر اموی میں ہوا، ہے نا. یعنی لوگوں کے دلوں میں جتنا اثر شعر نے عصر اموی میں ڈالا، ہے نا، اور حکومتوں کے اندر جتنا مقام شعر کو عصر اموی میں حاصل ہوا اتنا کسی اور دور میں اس کو حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. فقد عنی به الخلفاء وشجعوه اعظم تشجيع، تو اس کی وجہ کیا تھی، شعر اتنا عام کیوں ہوا، اتنا مضبوط کیوں ہوا عصر اموی میں، کیونکہ جو خلفاء تھے وہ شعر گوئی کی طرف متوجہ ہوئے، ہے نا، انہوں نے توجہ دی شاعروں کو اور شاعروں کو بڑا بڑا انعام دیا. کما عنی به القواد، اسی طرح جو قائدین تھے، لیڈرز تھے، والولات، اور جو گورنرز تھے، وہ بھی شاعروں کو بہت انعام دیا کرتے تھے. وَكَانَ مِنْهُمْ عَدَدٌ مِّنَ الْأُدَبَاء، اور بہت سے گورنر ایسے تھے کہ انہی کے درمیان ادبا ہوئے، ہے نا، وہ خود ادیب تھے. جیسے حجاج بن یوسف، زیاد بن ابی، یہ خود ہی ادیب تھے، اتنا زبردست ان کے خطبات ہیں، تو یہ خود ہی ادب میں ان کو ایک مقام حاصل تھا. وَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَالْأَئِمَّةُ وَعَامَّةُ النَّاسِ. ٹھیک ہے. تو اس فقہا ہیں جو امام ہوتے تھے، ہے نا، اور جو عام لوگ تھے وہ بھی اس کی طرف یعنی ادب کی طرف بہت زیادہ راغب ہوئے عصر اموی میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اب ایک پیج جو ہے بیچ سے غائب ہے، وہ کیوں غائب ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس میں کوئی بہت امپورٹنٹ چیز نہیں تھی. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں ما ترک الناس شعرا مجهول القائل. ٹھیک ہے. اب عصر اموی میں ایک اور ٹرینڈ آیا، ٹرینڈ سمجھ رہے ہیں نا، ایک اور رجحان آیا عصر اموی میں. وہ رجحان کیا تھا کہ کوئی بھی ایسا شعر جب لوگوں کو ملتا جس کے کہنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کہا ہے نا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، قیل فی لیلا الا نسبوہ الی المجنون، اگر وہ شعر لیلا کے بارے میں کہا گیا ہے تو وہ اس کی نسبت مجنو کی طرف کر دیتے تھے، ہے نا، جس کے شاعر کا پتہ نہ ہوتا تھا. اور اگر وہ شعر لیلا کے بارے میں ہے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ مجنو کا شعر ہے. مجنو کا نام کیا تھا، جی بتائیں، مجنو کا نام کیا تھا، پورا نام بتائیں، قیس اور بھی ہیں. مجنو کا نام تھا قیس بن ملوک. ہاں، قیس بن ملوح، ہے نا، یہ مجنو کا نام تھا. ولا شاعرا هذه سبيله قيل في لبنى الا نسبه الى قیس بن زریح. اسی طرح اگر لبنہ کے بارے میں کوئی شعر ہوتا اور اس کے شاعر کا پتہ نہ ہوتا تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ یہ قیس بن زریح کا شعر ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا. چلیں، الشاعر الاسلام. اچھا، یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے طہ حسین نے جب کتاب لکھی اپنی، تو اس کے اندر انہوں نے جو ایک اٹھایا مدعا، ہے نا، جو عصر جاہلی کے اشعار تھے اس کے خلاف جو انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی اور اس پہ کتاب لکھی انہوں نے، تو ایسے ہی انہوں نے دلیل بنائی تھی کہ چونکہ اس دور میں شاعر کا پتہ نہیں ہوتا تھا، کسی کو کوئی بھی کسی کی طرف منسوب کرتا تھا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، لہٰذا اس کی کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے. یہ وہ انہوں نے لکھا تھا اس میں. ٹھیک ہے. چلیں،
اب دیکھیں شاعر اسلامی، لما كان للشعر هذه المنزلة بين الناس ولما كان الإقبال عليه شديدا مع سرعة الانتشار وامتداد نطاق التأثير كان للشاعر ولا شك مكانة المرموقة وسلطان قدير. اب یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان شعر کو ایک مقام حاصل تھا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، شعر کی طرف، ہے نا، بہت تیزی سے، وہ بہت تیزی سے پھیلتا تھا، اس کی تاثیر بہت تیزی سے پھیلتی تھی، ٹھیک ہے، اور شاعر کو ایک مقام حاصل تھا، ایک مقام حاصل تھا لوگوں کے درمیان شاعر کو. کیسا مقام حاصل تھا؟ انہو یہجو فیصبح المہجو ومغامزہ علی کل لسان. اتنا زیادہ اثر تھا شاعر کا کہ اگر وہ کسی کی ہجو کر دیتا تھا تو جس کی وہ ہجو کرتا ہے نا، اس کا نام اور اس کی ہجو گوئی عام ہو جاتی اور اس کے عیوب لوگوں کے زبان پر آ جاتے تھے. سر مجھے آپ کی اسکرین نہیں دکھ رہی، ٹھیک ہے، تو بول دیا کریں، ہے نا، اسکرین شو نہ ہو تو بول دیا، کیونکہ اب جو بعد میں لوگ جوائن ہوتے ہیں تو ان کو اسکرین نہیں شو ہوگی اگر میں اس کو پھر سے شیئر نہیں کروں گا تو، اس لیے اگر کسی کو شو نہ ہو تو بول دیں کہ ہمیں نہیں شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. چلے، انہو یہجو، ہاں، جب شاعر کسی کی ہجو کرتا تھا تو جس کی وہ اس نے ہجو کی ہے وہ ہجو گوئی اور اس کے عیوب ہر زبان پر عام ہو جاتے تھے، لوگ کہنے لگتے تھے، ہے نا، اس کی ہجو کو بیان کرنے لگتے، جو جس کی ہجو کر دی گئی اب وہ انسان منہ چھپائے پھر رہا ہے، ٹھیک. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ فیسترضی بالمال والمودہ، تو پھر وہ شخص، یعنی جس کی ہجو بیان کی گئی ہے، وہ شخص اس شاعر کو مال دے کر خوش کرتا ہے نا، مال دے کر یا اس کو توجہ دے کر خوش کرتا تھا، تب شاعر جو ہے پھر اس کی مدح کر دیتا تھا تو وہ ہجو چھپ جاتی تھی اور مدح پھر عام ہو جاتی تھی، ہے نا. یا تو وہ اس کو مال دے کر خوش کرتا تھا یا اس کی اذیتوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، ٹھیک ہے، یا اس سے بچتا تھا تاکہ وہ شاعر اس کو ہجو کر کے اس کو اذیت نہ پہنچائے. وَأَنَّهُ يُمْدِحُ، اگر شاعر کسی کی مدح کر دیتا، فَيُصْبِحُ الْمَمْدُوحُ وَمَحَامِدُهُ حَدِيثَ رُكْبَانٍ، تو پھر وہ ممدوح اور اس کی خوبیاں جو شاعر نے اپنے اشعار میں بیان کی ہیں، وہ خوبیاں کیا ہوتی؟ لوگوں کی زبانوں پر عام ہو جاتی. رکبان کا معنی ہوتا قافلے، قافلے کی باتیں بن جاتی تھیں، قافلوں کی باتیں، مطلب ہر انسان اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تھا کہ کیا ہی اچھا انسان ہے جس کے بارے میں فلاں شاعر نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا تھا. فیوکافا، پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ ممدوح اس شاعر کو اس کا بدلہ دیتا تھا، وَيَزِّلُ لَهُ الْعَطَا، اور اس کو انعامات دیتا تھا، لیزید بمدحی، تاکہ وہ اس کی اور زیادہ مدح بیان کرے، ٹھیک ہے. وَيُسْتَعْمَلْ لِبَثِّ الدَّعْوَةِ سِلَاحًا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ، اور پھر کیا ہوتا تھا؟ اس شاعری کو استعمال کرتا تھا بطور ہتھیار دشمن کے مقابلے میں، دشمن کے سامنے اس شاعری کو بطور ہتھیار استعمال کرتا تھا کہ دیکھو میرے بارے میں فلاں شاعر نے ایسی تعریف بیان کی ہے، تو میں تو اتنا بلند ہوں اور تم کیا ہو؟ اتنے پست ہو، ٹھیک ہے. تو اس شاعری کو وہ بطور ہتھیار بھی استعمال کرتا تھا. وَأَنَّهُ يَتَغَزَّلُ، اور اگر وہ شاعر غزل گوئی کرتا، کسی کی غزل کہتا، غزل جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی کوئی بتائیں غزل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں میری کلاس میں انٹریکٹیو کلاس ہوگی، ہے نا، میں صرف بولتا نہیں رہوں گا ورنہ پھر ذہن وہ ہو جاتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں. تو آپ جب میں پوچھوں تو جواب دیں کوئی. تو غزل کسے کہتے ہیں؟ جس میں عورتوں کے بارے میں زیادہ تر باتیں کی جائے. ہاں، عورتوں کے بارے میں بات کی جائے، عورتوں کی بات کی جائے یا عورتوں سے بات کی جائے، دونوں ہی اور غزل ہے نا. جی جی ہاں ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ يَتَغَزَّلُ فَيَتَلَقَّفُ الْمَغْنُونَ غَزَلَهُ، مغنون، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ اگر شاعر کسی کے غزل کہہ دیتا تو جو گانے والے لوگ ہوتے تھے وہ اس کی غزل کو لے لیتے تھے، ہے نا. اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ وَيُرْسِلُونَهُ إِلَى الْقُلُوبِ مَعَ كُلِّ نَغْمٍ، پھر وہ اس کو گاتے تھے اور گانے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر نغمے کے ساتھ وہ غزل لوگوں کے دلوں میں گھستی چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہوتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ فَتَحَافَتُ النِّسَاء، تو پھر جو عورتیں ہوتی تھیں اس شاعر کے پیچھے پڑ جاتی تھیں، ہے نا، متعرضات للشاعر، اس شاعر کے پیچھے پڑ جاتی تھیں
تاکہ لیتغنى بجمالہن، تاکہ وہ شاعر ان کی خوبصورتی کو نغمہ بنا سکے، ان کی خوبصورتی کو اپنے نغمے میں ڈھال سکے، ہے نا. فینظم الشعر للغنا، تو پھر وہ شاعر کیا کرتا تھا کہ شعر نظم کرتا تاکہ ان کی خوبصورتی کو اپنے اشعار میں نظم کرتا تاکہ اسے گایا جائے. وَيَنْتَشِرُ الشِّعْرُ مَعَ الْغِنَا، اور اسی گانے کے ساتھ، یعنی جو گانے والے ہوتے تھے جب اس کو گاتے تھے اس کے گانے کے ساتھ وہ شعر عام ہو جاتا، پھیل جاتا. ٹھیک ہے. تو کتنے طرح کے ہو گئے، ایک ہجو بیان کرتے تھے، دوسرے مدح کرتے تھے، اور تیسرے غزل کہتے تھے. اب چوتھے کون ہیں؟ چوتھا طبقہ شاعر کا وہ تھا انہو ینازل فی سبیل حزب سیاسی او دینی. یہ کیا کرتا تھا کہ کسی سیاسی گروپ کے یا کسی دینی گروپ کا کیا بن جاتا تھا، یہ ترجمان بن جاتا تھا، ہے نا. ینازلو اس کا دفاع کرتا، اس کے بارے میں شعر کرتا، کسی سیاسی گروپ کے بارے میں یا کسی دینی گروپ کے بارے میں. فَيُصْبِحُ لِلْحِزْبِ مُجَنًّا وَسَيْفًا بَطَّارًا، تو وہ شاعر اس گروپ کے لیے ڈھال بن جاتا اور تیز دھاری دار تلوار بن جاتا. یعنی ڈھال بن جاتا کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا دفاع کرتا اس گروپ کا. اگر کسی نے اس گروپ کے بارے میں کچھ کہا الٹا سیدھا تو وہ شاعر اس کا دفاع کرتا تھا اپنے گروپ کا، اور ڈھال تلوار بن جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سامنے والے گروپ پہ اپنی شاعری کے ذریعہ حملہ بھی کرتا تھا، ہے نا. تو دونوں کام کرتا تھا یہ شاعر. فَيُقْبِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَمِنْهُمْ الْمُعَانِدُ وَالْمَكَابِرُ وَمِنْهُمْ الْمُؤَيِّدُ وَالْمُسَائِدُ. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اس کے دشمن بن جاتے تھے اور کچھ لوگ اس کی تائید میں، ایک گروپ کھڑا ہو جاتا تھا، ایک گروپ اس کا دشمن بن جاتا، ایک گروپ اس کی تائید میں کھڑا ہو جاتا. وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ الشَّاعِرُ فِي أَصْلِ الْخُصُومَاتِ يُوقِدُ نِيرَانَهَا، اور بہت سارے شاعر ایسے تھے، ہے نا، جو لڑائیاں کیا کرتے تھے، ابھارتے تھے. یوقد نیرانہا، اس کی آگ کو بھڑکاتے تھے. وَيَبْعَثُ دَفَائِنَ أَحْقَادِهَا، اور جو کینے لوگوں کے دلوں میں دفن ہو گئے تھے اس کینوں کو یہ ابھارتے تھے. ایسے بھی شاعر جو ان کینوں کو ابھارتے تھے، یعنی وہ کینے کیا تھے، قبائلی کینے، ہے نا. جیسے بنو قریش ہیں، بنو مخزوم ہے، بنو تمیم ہے، بنو تغلب. تو یہ الگ الگ قبیلے کے شاعر کھڑے ہو گئے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے اشعار کے ذریعہ، اب بنو تغلب بنو بکر میں لڑائی ہوتی تھی تو اب بنو بکر کا ایک شاعر کھڑا ہو گیا، اب وہ بنو تغلب کی برائی کر رہا ہے یا اپنے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ دیکھو تم کو بنو تغلب نے ایسے مارا، ایسے مارا، ایسے مارا. تو اب جو پرانی، جو زمانے جاہلیت میں جو ان کے دلوں میں آگ تھی، جو کینے تھے، وہ اب پھر سے واپس ابھارے جانے لگے. اور یہ کام کس نے کیا؟ یہ شاعروں نے کیا. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس طرح سے اس دور میں کیا ہوا، ہاکذا انقسم الناس، اس طرح لوگ شعراء کے ساتھ تقسیم ہو گئے. کیسے تقسیم ہو گئے؟ رغبتاً، کچھ لوگ تو رغبت میں یعنی چاہت میں شاعر کے ساتھ گئے، اور کچھ اس کے ڈر سے اس کے فیور میں چلے گئے، ہے نا. کچھ لوگ شاعر کے فیور میں گئے، ہے نا، چاہ کر کے، خوشی سے، اور کچھ لوگ ڈر سے کہ میری ہجو نہ بیان کر دے، اس لیے شاعر کے فیور میں چلے گئے. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ شاعر کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل تھا اس دور میں. ٹھیک ہے جی. وجوہ شعر الاسلامی واغراض، یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ جی بتائیں. یہ سب سنی مسلمان ہیں. چلیں. وجوہ شعر الاسلامی واغراضی. چلیں. تعددت وجوہ شعر الاسلامی کما تعددت اغراض. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شعر اسلامی کی میں کون کون سے اغراض تھے. جیسے ہم نے شعر جاہلی میں پڑھا ہوگا. آپ نے کیا پڑھا ہوگا؟ شعر جاہلی میں حماسہ تھا، فخر تھا، ہجو تھی، مدح تھی، ہے نا. تو اب شعر اسلامی میں کون سی اغراض تھیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تعددت وجوہ شعر الاسلامی کما تعددت اغراض. ترجیحات شعر اسلامی کی بدل گئیں جیسے جیسے ان کے اغراض بھی بدلے. الا انه لم يخرج عن النطاق العام الذي لمسناه في الجاہلیہ، لیکن جو زمانہ جاہلیت میں شاعری کا جو پیٹرن تھا وہ پیٹرن قائم رہا، وہ نہیں بدلا. عصر اسلامی میں بھی شعر جاہلی میں جو پیٹرن تھا شاعری کا، جاہلی دور میں، عصر جاہلی میں، وہ پیٹرن باقی رہا. وَإِنَّ دَخَلَهُ بَعْضَ التَّجْدِيد فِي الْمَعَانِي وَالْأَسَالِيب، تبدیلی بس اتنی ہوئی
کہ کچھ نئے معنی اور کچھ نئے اسالیب شعر کے اندر داخل ہو گئے. وَإِنَّنَا ہے نا ستتبعه في خطوطه الكبرى مبينين أقسامه والأقراص التي هدف إليها في كل قسم والخصائص التي امتاز بها فنيا. اب کہہ رہے ہیں کہ آگے جو چیزیں آئیں گی اس میں ہم ان اغراض ان اقسام کو بیان کریں گے اور ان خصوصیات کو بھی بیان کریں گے. سب سے پہلے شعر النضال الدینی، یہ شعر عصر جاہلی میں یہ چیز نہیں تھی، ہے نا، یعنی دینی گروپ بندی کے اشعار شروع ہوئے، دینی گروہ کے. اول ما يعترضنا في الشعر الاسلامی هو ذلك الشعر الذي رافق ظهور الاسلام وكان نصيرا، ہے نا، او کیا ہے یہ تعییرا ہے. فقد قام اذ ذاك عدد من الشعراء من امثال كعب بن زهير. اب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے شعر اسلامی میں، ہے نا، کیا ہوا، اسلام کے ظہور کے ساتھ ساتھ وہ شعر وجود میں آیا جو کیا تھا، اسلام کا مددگار تھا. ٹھیک ہے، اسلام کا مددگار تھا. فقط قام اذا کا عدد من الشعراء، تو بہت سارے شعراء اس زمانے میں ایسے کھڑے ہوئے جو اسلام کے فیور میں شاعری کر رہے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ کعب بن زہیر، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ وغیرہم ممن عملوا علی مناصرۃ الدعوہ. اس کے علاوہ اور بھی شعراء تھے جو اسلامی دعوت تھی اس کی فیور میں یا اس کی مدد کے لیے شاعری کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ومدح الانصار، انصار کی مدح میں شاعری کر رہے تھے. وإعلاء شأن رسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہے تھے اپنی شاعری میں. والرد علی شعراء المشرکین، اور ان مشرکین شعراء کا جواب دے رہے تھے الذین حجوا محمدا والانصار والمہاجرین، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انصار اور مہاجرین کی ہجو کی تھی. اور وہ ہجو کرنے والے شعراء کون تھے؟ عبداللہ بن الزبعری، زرار بن الخطاب الفہری، حارث بن حشام بن المغیرہ، ابی سفیان بن حرب. یہ وہ شعراء تھے جو ہجو بیان کر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انصار کی، مہاجرین کی، ان لوگوں کی ہجو کر رہے تھے. تو ان کا جواب دینے کے لیے اسلامی شعراء نے بھی شاعری کی. ان میں حسان بن ثابت، کعب بن مالک وغیرہ، عبداللہ بن رواحہ وغیرہ پیش تھے. اب بتا رہے ہیں کہ ان شعراء کا پیٹرن کیا تھا، کیسی شاعری یہ کر رہے تھے، اسلوب کیا تھا. وقد سلک هؤلاء الشعراء جميعا مسلک الجاہل، یہ سارے کے سارے شعراء جاہلی طریقے پر ہی شاعری کر رہے تھے. جو جاہلی اسلوب تھا اسی اسلوب میں شاعری کر رہے تھے، ہے نا. مدح کے اندر وصف، حماسہ، شجاع، ان سب کے اندر وہ جاہلی اسلوب اختیار کر رہے تھے، ہجا، تفاخر، تنافر. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا شعر النضال الدینی. اب دوسرا کیا ہے؟ شعر الفتوح. شعر الفتوح کیا ہے؟ فتوحات کی شاعری. یہ کیا ہے؟ لما انتشرت الجیوش العربیہ فی الامصار، جب عربی لشکر جو تھے، عربی فوجیں ممالک میں پھیل گئیں، اخذ بعض المحاربین بقول الشعر، تو بہت سارے جو لشکری تھے، جنگ کرنے والے تھے، وہ شعر کہنے لگے. وکان شعر فی البطولہ او فی المواجد، لیکن ان کی شاعری کا عنوان یا موضوع کیا ہوتا تھا؟ بطولہ، بہادری ہوتی تھی، ہے نا، کسی کی بہادری بیان کر رہے ہیں اس کے اندر. او فی المواجد، یا شرافت بیان کر رہے ہیں، بزرگی، عظمت بیان کر رہے ہیں. یہ ان کی شاعری کا یہی موضوع ہوتا تھا، بطولہ اور مواجد. تغنوا باقدامہم وقوۃ کتیبتہم ووصف المعارک ومواقف الانتصار، وہ اپنی شاعری کے اندر کن چیزوں کو شامل کرتے تھے کہ کیسے انہوں نے اقدام کیا، ہے نا، ان کا لشکر کیسے آگے بڑھا، کیسے حملہ کیا، ہے نا، ان کے فوج کی طاقت کتنی ہے نا، جنگ کس طرح ہوئی، معارک کے وصائف بس بیان کرتے تھے، جنگوں کے بس بیان کرتے. مواقف الانتصار، اور کہاں کہاں انہیں غلبہ حاصل ہوا اور کیسے غلبہ حاصل ہوا اس کو اپنی شاعری میں بیان کرتے تھے. کما وصفوا ما قاسوا من متاعب وما اجتازوه من بلدان، اور جو پریشانیاں ان کو آئیں جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، اس کو بیان کرتے تھے. وما اجتازوه من بلدان، اور جن ممالک کو انہوں نے فتح کیا یا پار کیا اس کو بیان کرتے تھے. وحنوا الى مرابهم الاولى ذاکرین الاہل والخلان. ٹھیک ہے، اور یہ اپنے لوگوں کی کو جو یاد کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو یا دوستوں کو، اس کو بیان کرتے تھے اپنی شاعری کے اندر.
ولا يخرج شعر البطولة هذا عن أن يكون لونا من ألوان الفخر الذي عرفته الحياة الجاہلی. اب کہہ رہے ہیں کہ شعر بطولہ کیا ہوتا تھا. تو شعر بطولہ یہی ہوتا تھا, ہے نا, ایسا ہی ہوتا تھا جیسے زمانہ جاہلیت میں فخر کی جو شاعری ہوتی تھی اسی قسم کی شاعری تھی یہ بھی, ہے نا. لونا من الوان الفخر, زمانہ جاہلیت میں جس کو ہم فخریہ شاعری کہتے ہیں اسی طرح کی شاعری کو شعر بطولہ کہا جاتا ہے. غیر انہ اکتسا هذا الصبغ الاسلامی الخفیف والقوی, بس اتنی تبدیلی ہوئی کہ اس شاعری نے اسلامی لباس پہن لیا تھا, ہے نا, اسلامی پیرائے میں یہ شاعری ڈھل گئی تھی, ہلکی پھلکی ہو یا قوی ہو, لیکن اس نے اسلامی پیرہن, اسلامی لباس اس شاعری نے پہن لیا تھا, اسلامی رنگ میں وہ شاعری رنگ گئی تھی, بس اتنا ہی فرق تھا شعر البطولہ میں, ورنہ اسلوب وہی تھا جو زمانے جاہلیت میں فخریہ شاعری کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. فهو يتحدث عن الاسلام والدین, تبدیلی بس یہی ہوئی تھی کہ وہ اسلام اور دین کے بارے میں بات کرتے تھے شاعری کے اندر. وهو يذكر الله والرسول, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے. وهو يصدر عن روح الجماعة اکثر مما كان شعر الفخر الجاہلی يصدر عن روح الفرد او القبیلہ. اب کہہ رہے ہیں کہ شاعری کے اندر جماعت کا کانسیپٹ آ گیا تھا, ہے نا, جماعت کی روح شاعری کے اندر شامل ہو گئی تھی, جبکہ زمانے جاہلیت کی جو فخریہ شاعری تھی اس کے اندر کسی ایک انسان کا فخر ہوتا تھا یا قبیلے پر فخر ہوتا تھا, ہے نا, اس کے اندر فرد یا قبیلے کے فخر کی روح تھی. لیکن اس میں کیا ہوا کہ اب اس میں الگ الگ قبیلے کے لوگ ہیں, انصار بھی ہیں, مہاجرین بھی ہیں, قبائل بھی الگ ہیں, جگہیں بھی الگ ہیں, لیکن جب وہ شاعری کر رہے ہیں تو وہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ ملا کر شاعری کر رہے ہیں نا. تو جماعت کا کانسیپٹ اسلامی شاعری میں آ گیا تھا, اور جاہلی شاعری میں قبیلوں کا کانسیپٹ ہے, وہ قبیلے کا پر فخر کرتے تھے, ہے نا, وہ کسی ایک انسان پر فخر کرتے تھے. یہی فرق ہوا دونوں میں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے اس پیراگراف میں کیا پڑھا کہ شعر فتوحات میں بطولہ اور بزرگی وغیرہ کو شاعری کے اندر شامل کیا جانے لگا. بطولہ سے مراد ہے بہادری, جو جنگ میں بہادری وہ کرتے تھے, اس بہادری کو شاعری کا موضوع بنایا جانے لگا. اسلوب اس کا وہی ہوتا تھا جو زمانے جاہلیت میں فخریہ شاعری کا اسلوب تھا. فرق بس اتنا تھا کہ عصر اسلامی ہونے کی وجہ سے اس میں چند نئے الفاظ جو اسلام اور دین سے متعلق تھے, جس میں اللہ اور رسول کا ذکر آتا تھا, وہ شامل ہو گئے تھے. اور کیا شامل ہو گیا تھا؟ جماعت, ہے نا, کہ ید اللہ فوق الجماعت, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ جماعت کا کانسیپٹ آ گیا تھا, جبکہ زمانے جاہلیت میں جو فخریہ شاعری ہوتی تھی وہ ایک قبیلے پر فخر کرتے تھے یا کسی ایک انسان پر فخر کرتے تھے. یہ تھوڑا سا فرق دونوں میں آیا تھا. ٹھیک ہے. اب آ جائیں وَكَذَلِكَ فِي عَهْدِ بنی امیہ, اسی طرح بنی امیہ میں بھی رہا, بنو امیہ کے دور میں بھی رہا. فقد واصل شعر الفتوح سیرہ بسبب الحروب التي دارت وراء الحدود, تو شعر فتوح جاری رہا کیونکہ جو حدود تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے, اسلامی حدود, نئے ممالک فتح کیے جا رہے تھے. وبسبب الفتن السیاسیہ والدینیہ والعصبیہ القبلیہ. اب دیکھیں ایک تبدیلی آئی, سیاسی فتنے شروع ہوئے, سیاسی اور دینی فتنے, اور قبائلی عصبیت یہ عصر اموی میں پھر لوٹ آئی. قبائلی عصبیت ہم جانتے ہیں زمانے جاہلیت کا سب سے بڑی وجہ وہی تھی, ہے نا, اشعار کہنے کی بھی اور جنگوں کی بھی. عصبی, قبائلی عصبیت, اور وہی چیز عہد اموی میں بھی پھر لوٹ آئی. ولا سیما بعد منتصف القرن الاول, پہلی صدی کے نصف کے بعد یہ چیزیں لوٹ کر آ گئیں. حین تضخم النزاع بین القحطانیہ والعدنانیہ, اور پھر کیا ہوا کہ قحطانی اور عدنانیوں کے درمیان جو نزاع یعنی جو لڑائی کہہ لیں اس کو, ہے نا, جو چپقلش, جو کشمکش زمانے جاہلیت میں تھی وہ پھر سے لوٹ آئی عصر اموی میں. وکان مدار هذا الشعر حول الحماسہ, اور اس دور میں یعنی عصر اموی میں جو شعر تھا وہ کس کے ارد گرد گھوم رہا تھا؟ حماسہ, فخر, ہجاء العدو, دشمن کی ہجو بیان کرنا, رثاء القتلى, جو لوگ مقتولین ہیں, جو شہید ہو گئے ہیں, ان کا مرثیہ کہنا. ولوعۃ الاغتراب, اور جب یہ لوگ جنگوں میں جاتے تھے تو دوسری جگہوں پہ ہوتے تھے نا, سفر کی حالت میں ہوتے تھے, اجنبی ہوتے تھے,
تو اجنبیت یا سفر کے اندر جو جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا تھا اس کو بیان کرنا، والحنین الی الاوطان، اور پھر اپنے وطن کا جو یاد آتی تھی، پھر اس کا جو شوق پیدا ہوتا تھا اس جذبے کو شاعری میں بیان کرنا. ٹھیک ہے. اس کے اندر مشہور کون لوگ ہوئے؟ یہ ہوا قطامی، اعشا، ہمدان. کما اشتہر قبلہما قیس بن المکشوح، قیس بن مکشوح ان سے پہلے اس میں مشہور تھا. قیس بن مکشوح کون تھا؟ جس نے قتل کیا تھا کس کا؟ قادسیہ کی جنگ میں جو فارس کا لشکر کا امیر تھا رستم، ہے نا، اس کو انہوں نے قتل کیا تھا قیس بن المکشوح نے، اور انہوں نے اس کو اپنی شاعری میں بیان کیا تھا، فخریہ شاعری میں، کہ کیسے انہوں نے اتنے بڑے پہلوان، اتنے بڑے سردار کو انہوں نے قتل کیا. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ تھے قطامہ، آشا، ہمدان. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جنگوں کی شاعری کرتے تھے، ہے نا، سیاسی شاعری کر رہے تھے، قبائلی عصبیت کی شاعری کر رہے تھے، اس طرح کی شاعری یہ لوگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. عہد بنی امیہ میں. چلیں. اور ومن اشہر شعراء صدر الاسلام، صدر اسلام میں جو جنگوں کی شاعری کرنے کے لیے مشہور ہوئے، بطولہ، شعر البطولہ یا شعر الفتوح کرنے والے، وہ کون تھے؟ عمرو بن مادی قریب الزبیدی، الذی شہید وقعت القادسیہ ومات فی آخری خلافت عمر. یہ قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں یہ انتقال فرما گئے. عمرو بن مادی قریب، ان کا لقب کیا ہے؟ جی بتائیں، ان کا لقب کیا ہے؟ عمرو بن مادی قریب الزبیدی کا کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ چلو. وہ اکثر شاعری فی الحماسہ و ذکر الفتوح، ان کی اکثر شاعری حماسہ کے باب اور فتوحات کے بارے میں ہے. وقد نسجت الاساطیر حولہ وحول سیف الصمصامہ، اور بہت ساری، ہے نا، شاعری بنی گئی ہے ان کے آس پاس، اور ان کی جو تلوار تھی جس کا نام سمسامہ تھا اس کے بارے میں بھی بہت ساری شاعری ایسی کی گئی ہے جو عقل کے برخلاف نظر آتی ہے نا، داستانی انداز میں، افسانوی انداز میں شاعری کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں شعر البطولہ یا شعر الفتوح میں مشہور کون ہے؟ زویب خویلد بن خالد الغزلی. یہ سب اتنا امپورٹنٹ نہیں، سب آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس ایسے ہی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی شاعری ہو رہی تھی اس دور میں. تو ہم نے سب سے پہلا کون سا پڑھا؟ شعر النضال الدینی، اس کے بعد پڑھا شعر الفتوح، اور تیسرا کیا ہے؟ شعر النضال السیاسی. اب یہ سیاسی شاعری ہو رہی تھی، سیاسی گروہ بندی ہو رہی تھی، الگ الگ گروپ میں لوگ بٹ گئے تھے اور وہ شاعری کر رہے تھے اپنے اپنے گروپ کے لیے. رأينا ما كان من خلاف بين الأحزاب والفرق الدينية بعد مقتل عثمان بن عفان في شأن الخلافة والتربع على سدتها. جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ہے نا، اور اس سے پہلے ان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، گھیر لیا گیا تھا ان کو، تو اس وقت الگ الگ گروپ اور الگ الگ دینی جماعتیں کیا ہوئیں، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، الگ الگ گروپ بنے اور ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا. وَرَأَيْنَا، اور ہم نے دیکھا، كَيْفَ كَانَ لِكُلِّ فِرْقَةٍ شُعَرَاءُ، ہوا ہر جماعت کے لیے الگ الگ شاعر تھا، ہے نا، جو اپنی جماعت کو بہتر بتانے کی کوشش کرتا تھا اپنی شاعری کے اندر. وقت تردد ذکر شعراء الخوارج وخطبائهم فی کتب الادب، ہے نا. اب جو خوارج تھے، ایک فرقہ تھا خوارج کا، ایک گروپ تھا، تو خوارج کے شعراء کا ذکر اور ان کے خطباء کا بہت جگہوں پہ ذکر آیا ہے ادب کی کتابوں میں. وکان مدار کلامہم علی ما اتاح الاسلام من مساوات، ان کی شاعری کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ اسلامی مساوات، اسلام نے جو برابری دی ہے اس کو وہ اپنی شاعری میں بیان کرتے. وما دعا الیہ من اجتماع و اقلاع عن العصبیات، اور وہ کیا کہتے تھے کہ جو عصبیات ہیں، مطلب جو نسل پرستی ہے کہ ہمارا قبیلہ ہم سب سے اچھے، ہمارا قبیلہ ہم سب سے اچھے، تو اس کو ختم کرنے کی طرف دعوت دیتے تھے شعراء الخوارج، اور اجتماع پر زور دیتے تھے، ہے نا، کہ پوری جماعت ایک ہونی چاہیے، ایک جماعت، الگ الگ قبیلوں والی عصبیت ختم ہونی چاہیے اور سارے مسلمان ایک قوم بن کر کے رہیں. تو اس کی طرف وہ دعوت دیتے تھے. وہ ایثار للتقوی، اور تقوی پر ابھارتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ تقوی اختیار کرو اللہ کا. ٹھیک ہے. اب یہیں سے انہوں نے ایک، وہ کیا ان کا عقیدہ بن گیا، کیا عقیدہ بن گیا
خوارج کا عقیدہ تھا کیا تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. فارس العرب، بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا. عمرو بن مادی کری فارس العرب کہے جاتے ہیں. گناہ کبیرہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہ عقیدہ تھا کس کا؟ خوارج کا. اور خوارج جو جنگ ہوئی تھی امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، تو اس میں جو بھی لوگ شریک ہوئے تھے ان سب کو وہ کافر سمجھتے تھے. چلیں. کما کان ردن علی سائر الاحزاب، اور جو دوسری جماعتیں تھیں ان کی شاعری کا وہ جواب بھی دیتے تھے. وَدَحْزًا لِآرَائِهَا وَمُحَاجَمَةٍ لَهَا بِعَنْفٍ وَقَسْوَةٍ، اور ان کے اوپر دوسری جماعتوں کے اوپر حملہ بھی کرتے تھے، سختی کے ساتھ حملہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک کوئی رائٹر ہے نا، مورخ ہیں، کارلو نیلینو، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، کن کے بارے میں؟ شعراء الخوارج کے بارے میں، کہ شعرهم شعر خلناه في الغالب من نظم اہل البادیہ اسلوبا ولغتا. یہ کیا کہتے ہیں کہ جو شعراء خوارج تھے ان کا شعر زیادہ تر ہے نا اسلوب اور لغت، اسلوب میں بھی اور زبان کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے کیا ہوتا تھا، یہ زیادہ تر اہل البادیہ کے طرح ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اہل البادیہ مطلب جو دیہات کے لوگ شاعری کرتے تھے ان کی شاعری کے مثل تھا، ان کی شاعری کی طرح ہوتا تھا. ان کا کیا صفت تھی؟ فصیح العبارہ، کہ ان کی شاعری فصیح العبارہ ہوتی تھی. دائر اکثر علی الحماسہ والحرب، اور ان کی شاعری زیادہ تر حماسہ اور حرب کے درمیان گھومتی رہتی تھی، یعنی اس کے اندر حماسہ کا موضوع ہوتا تھا یا جنگوں کا موضوع ہوتا تھا زیادہ تر، اور فصیح العبارہ شاعری ہوتی تھی. فلو اردنا الحکم فیہا بنا علی شعرہم، اگر ہم ان کی شاعری پہ یعنی شعراء خوارج کی شاعری پر ہم حکم لگانا چاہیں، لقلنا، تو ہم یہ کہیں گے انہم اقرب بکثیر الی اہل الوبر منہم الی اہل المدر، ہم یہ کہیں گے کہ ان کی شاعری یعنی شعراء خوارج کی شاعری اہل الوبر کے زیادہ قریب ہے. اہل الوبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائیں. اہل الوبر، اہل الوبر اس کا معنی ہوتا ہے اہل البادیہ، دیہات کے رہنے والے لوگ، اور اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ اہل المدر. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل الحضر، شہر کے رہنے والے لوگ. ٹھیک ہے. تو جو شعراء خوارج تھی ان کی شاعری دیہاتی لوگوں کی شاعری کے زیادہ قریب ہے شہری لوگوں کی شاعری کے مقابلے. تو دیہات کی جو شاعری ہوتی ہے وہ زیادہ فصیح سمجھی جاتی تھی، وہ زیادہ بہتر سمجھی جاتی تھی، ان کی زبان زیادہ اچھی ہوتی تھی. تو شعراء خوارج کی زبان بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے. ولیکن اذا راجعنا النصوص التاریخیہ القدیمہ وجدنا جما غفیرا من الاخبار عن تقاہم ونسکہم وشدت عنایتہم بقراءۃ القرآن واقامۃ الصلاۃ لیلا ونہارا، ہے نا. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم تاریخ کی قدیم نصوص کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ شعراء خوارج جو تھے ان کے اندر تقوی، ہے نا، دنیا سے بے رغبتی اور قرآن کو پڑھنے کی طرف بہت زیادہ توجہ، ہے نا، رات و دن نماز کو قائم کرنے پر بہت زیادہ توجہ، یہ ان کی شاعری کے موضوع ہوا کرتے تھے. ایسی شاعری بھی ان کے یہاں ملتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں. اچھا، شعراء خوارج میں جو مشہور شعراء ہیں وہ کون ہیں؟ قطری بن الفجاء ہیں، یہ مشہور شاعر ہیں. اس کے بعد کون ہے؟ عمران بن حطان، یہ مشہور شاعر ہیں. اور ترماح بن حکیم، یہ بھی مشہور شاعر ہیں، ہے نا. تو یہ تین نام تو آپ یاد ہی رکھیں، کیونکہ پوچھ لیتے ہیں. کیا پوچھیں گے؟ لکھ دیں گے، چار نام دے دیں گے، کہیں گے ان میں سے شعراء خوارج کون سے ہیں. تو چونکہ تین ہی نام ہے اس لیے آپ کو یاد رکھنا ایزی ہے، اور یہ ایسے نام ہیں جو مشہور ہیں: قطری بن الفجاء، عمران بن حطان اور ترماح بن حکیم، ہے نا. قطری بن الفجاء، عمران بن حطان، ترماح بن حکیم، یہ تین نام ہیں، یہ مشہور شعراء خوارج ہیں. تو ہم نے پڑھا کہ شعراء خوارج کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ حماسہ اور حرب، یہ موضوع ہوتا تھا ان کا. شعراء خوارج کا اسلوب کیا تھا؟ فصیح العبارہ ہوتے تھے وہ، اور زیادہ تر ان کی شاعری جو دیہاتی شاعری تھی اس کے زیادہ قریب تھی ان کی شاعری اسلوب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے شعراء خوارج. اب آ جائیں اما الشیعہ، فاغلبهم قلیل المیل الی الحرب
مستنكفون من جفاء الخوارج فشعرهم بعيد عن توحش الأزارقة الكثير المدار على مدح أهل البيت وبيان الاختلافات الدینیہ. یہ آپ کو شیعہ نام ہی آتے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے مراد کیا ہوگا. ترما کو پہلے سے جانتے تھے، اب 2 نیو ملا. ٹھیک ہے، یہ 2 نیو ملے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، ہے نا. یہ مشہور لوگ ہیں، عمران بن حطان، قطری بن الفجاء، یہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے، یہ خوارج شعراء ہیں. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیعہ شاعر تھے وہ جنگ کی طرف بہت کم مائل ہوتے تھے. خوارج جو تھے وہ جنگوں پہ زیادہ، ان کی شاعری کا فوکس جنگوں پر ہوتا تھا زیادہ تر، لیکن جو شیعہ تھے وہ جنگوں پر ان کا کم فوکس تھا. ٹھیک ہے نا. وہ خوارج کی طرح شاعری نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی شاعری جو ازارقہ کسے کہتے ہیں؟ خوارج کا جو سردار تھا نا اس کا نام ازرق تھا، ہے نا، ازرق. تو ازرق اس کا نام تھا، تو اس کی وجہ سے جو یہ چلا فرقہ بنا اس کو ازارقہ، یعنی خوارج کو ہی ازارقہ بھی کہا جاتا ہے. آپ کنفیوز نہ ہو، ٹھیک ہے. ازارقہ وہی ہے جو خوارج ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اس کا نام کیا تھا؟ نافع بن الازرق، یہ نام تھا اس کا. اسی کی وجہ سے خوارج کو ازارقہ بھی کہا جاتا ہے نا. یہی شخص تھا نافع بن الازرق جس نے فتویٰ دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ، مطلب جو بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ سب کافر ہیں، ہے نا. حضرت عائشہ کافر ہیں، سب کو کافر کہا تھا. یہی نافع بن ازرق تھا. تو ازارقہ کی جو شاعری تھی اس سے شیعوں کی شاعری دور تھی. ان کی شاعری کا زیادہ تر مدار کس پر ہوتا تھا؟ اہل البیت کی مدح پر ہوتا تھا، ہے نا. اہل البیت کی مدح پر ان کی شاعری کا مدار تھا. وہ بیان الاختلافات الدینیہ، اور جو دوسرے فرقوں کے مقابلے ان کا الگ دینی رجحان تھا اس اختلاف کو یہ اپنی شاعری میں بیان کرتے تھے. شیعوں کے مشہور شعراء کون ہیں؟ کثیر عزا، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، بالکل سنا ہوگا. کمید بن زید الاسدی، یہ بھی شیعوں کے شاعر ہیں جن کی کتاب ہے ہاشمیات. آپ نے ہاشمیات کا نام سنا ہوگا، ہے نا. یہ انہی کی ہے، کمید بن زید الاسدی کی. ٹھیک ہے. ہاشمیات کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ عدد فیہا فضائل بنی ہاشم، بنی ہاشم کے فضائل انہوں نے بیان کیے ہیں، اور بنی امیہ کے سخت کلامی کو اور سختی کو انہوں نے اس کے اندر بیان کیا کہ وہ کس طرح ظلم کرتے تھے ہاشمیوں کے اوپر. اس کو انہوں نے ہاشمیات کے اندر بیان کیا، کمید بن زید الاسدی نے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ هَذِهِ الْفِئَةَ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَجَدَ أَنَّ شِعْرَهُمْ شِعْرُ السُّخْطِ وَالْحُزْنِ. جو شیعوں کی شاعری تھی اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی شاعری کا جو موضوع تھا وہ زیادہ تر کیا تھا؟ شعر السخط، یعنی ناراضگی تھی اور غم تھا. ناراضگی کس سے تھی؟ امویوں سے ناراضگی تھی. اور غم کس کا تھا؟ جی، غم کس کا تھا؟ ہاں، غم اس بات کا تھا کہ یہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے، ان کو خلافت نہیں ملی، ہے نا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اس کا غم تھا. تو یہ غم تھا. الذی یرمی الجہاد فی سبیل الخلافہ العلویہ، ہے نا. اور اسی کے اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ یہ اپنی شاعری کے اندر جہاد پر لوگوں کو ابھارتے تھے. کس لیے جہاد کرنا ہے؟ تاکہ علوی خلافت قائم ہو سکے. وَيُشَيِّدُ بِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَتَمْجِيدِهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی قرابت تھی، خاندانی قرابت، رشتہ داری، اس کو یہ اپنی اشعار کے اندر بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے. وحق اہلہ الادنین بالخلافہ، اور یہ کہتے تھے کہ یہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. ویدعم القول بشتى الحجج والبراہین العقلیہ والعاطفیہ، اور اپنی باتوں کو بہت سارے دلائل سے ثابت کرتے تھے، عقلی دلائل سے بھی اور عاطفہ کے یعنی شعوری دلائل سے بھی، ہے نا، جذباتی دلائل سے بھی. وهو يتقلب بين الهجاء والمدح والرثاء والاحتجاج والابتهال في هدوء ثائر ورقة خزینہ. ان کی شاعری کا موضوع ہجا ہوتا تھا، مدح ہوتا تھا، مرثیہ ہوتا تھا، اور کیا ہوتا تھا؟ احتجاج ہوتا تھا، یعنی امیوں کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا تھا ان کی شاعری کے اندر، ہے نا. فی ہدوء ثائر ورقۃ حزینۃ، بہت ہی کیا کہیں اس کو، غمگین اسلوب میں یہ شاعری کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ شیعوں کی شاعری. شیعوں کی شاعری کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ 2 چیزیں. ہم نے ان کے بارے میں 2 چیزیں پڑھی کہ ان کی شاعری کا اسلوب کیا ہوتا تھا. اسلوب یہ تھا کہ سخت والحزن، یعنی بہت ہی پرسکون
اور بہت زیادہ غمگین اسلوب تھا، غم کے اسلوب میں یہ شاعری کرتے تھے، ٹھیک، اور دلوں پہ کو بہت زیادہ ان کی شاعری کھینچتی تھی، ہے نا۔ اور موضوع کیا ہوتا تھا، زیادہ تر یہ اہل بیت کی مدح کرتے تھے اپنی شاعری کے اندر، اور بنو امیہ کے خلاف ان کی شاعری ہوتی تھی، زیادہ تر ان کی پالیسیوں کے خلاف، ان کے ظلم کے خلاف، اور مدح اس طرح کرتے تھے اہل بیت کی کہ وہ اہل بیت کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے، تو اس کو وہ اپنی شاعری میں بیان کرتے تھے، اور اس کے لیے، اس خلافت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کو جہاد کے لیے بھی ابھارتے تھے اپنی شاعری میں۔ ان کے مشہور شعراء میں ہم نے پڑھا کثیر اعزا ہیں اور کمید بن زید الاسدی ہیں، دو شاعر ہیں۔ کمید بن زید الاسدی وہی ہیں جن کی کتاب ہے ہاشمیات، بہت ہی مشہور کتاب ہے، یہ کوشچن میں آتا ہے، اس لیے اس کو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ولكن الشعراء داروا في أكثرهم في فلك بني أمية مادحين أو حاجين أو رائين في سبيل منفعة يرمون إليها وعطا يرجون الحصول عليه۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے جو شعراء تھے، اموی دور کے، ان کی شاعری زیادہ تر بنو امیہ کے ارد گرد ہی گھومتی تھی، یا تو وہ بنی امیہ کی مدح کر رہے ہوتے تھے، یا وہ بنی امیہ کی ہجو کر رہے ہوتے تھے، ہے نا، یا وہ راستہ تلاش کر رہے ہوتے تھے کہ کس طرح بنو امیہ سے ان کو نفع پہنچے اور کس طرح وہ بنو امیہ کے خلفاء سے انعامات حاصل کر سکے، یہی تھا ان کا کام۔ وَهُنَالِكَ مَنْ تَعَصَّبُوا لَهُمْ فِي قَضِيَّةِ الْإِمَامَةِ، ہے نا، بہت سارے ایسے شعراء تھے جو بنی امیہ یعنی امامت کا جو مسئلہ تھا، امامت یعنی خلافت کا جو مسئلہ تھا، اس میں بنی امیہ کی طرف سے یہ شاعری کرتے تھے نا، بنو امیہ کو زیادہ حقدار ثابت کرتے تھے کہ یہ زیادہ حقدار ہیں۔ وَدَافَعُوا عَنْ حُقُوقِهِمْ وَادِّعَاءَاتِهِمْ، اور بنو امیہ کے حقوق کا دفاع کرتے تھے، ہے نا۔ وَهَاجَمُوا الْخُصُومَ مُهَاجَمَةً عَنِيفَةً، اور اگر کسی نے بنو امیہ کے خلاف شاعری کی ہے تو اس کو بہت ہی سخت جواب دیتے تھے، اس پر حملہ کر دیتے تھے۔ اب بنو امیہ کی شاعری کرنے والے یہ کون لوگ تھے؟ کعب بن جعیل، کعب بن جعیل، عاشا ربیعہ، ہے نا۔ عاشا ربیعہ یہ وہی شاعر تھا جس نے عبد الملک بن مروان جو اموی خلیفہ تھا اس کو ابھارا تھا اس بات پر کہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حملہ کرے۔ اور عبداللہ بن زبیر یہاں پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ جی بتائیں، کس نے حملہ کیا تھا عبداللہ بن زبیر پہ؟ ہاں، حجاج نے حملہ کیا تھا، ہے نا، حجاج نے عبداللہ بن زبیر پہ حملہ کیا تھا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں۔ عبد الملک بن مروان نے ہی اس کو بھیجا تھا حملہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اموی شعراء ہو گئے۔ تو ہم نے تین گروپ پڑھ لیا نا اموی دور میں، ایک خوارج کا گروپ تھا، خوارج میں تین شعراء تھے جو مشہور ہیں، قطری ابن الفجاء، اور کون ہے؟ جی بتائیں، اور کون ہے؟ اس کو ریپیٹ کریں تو یاد رہے گا، ہے نا۔ قطری ابن الفجاء ہے، اس کے بعد عمران ہے، اور ایک کون ہے بتائیں؟ اچھا، اس میں کوئی آڈیبل نہیں ہوتے ہیں کوئی نا، ترماح بن حکیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا شیعہ شعراء، شیعہ شعراء میں کثیر اعزا ہیں اور کون ہے؟ کمیت ہیں، ہے نا، جن کی ہاشمیات ہے۔ اس کے بعد پھر اموی شعراء جو امویوں کی طرف سے شاعری کر رہے تھے، وہ کون ہے؟ کعب بن جعیل ہے، عاشا ربیعہ ہے، یہ دو شاعر ہم نے پڑھے ابھی۔ والجدير بالذكر في هذا المجال أنه قام إلى جانب هؤلاء الشعراء جميعا قوم من الموالي راحوا يفاخرون العرب بأمجاد تاریخهم ومآثر التعلیم۔ اب دیکھیں اس دور میں ایک اور جماعت کھڑی ہوئی، ہے نا، وہ جماعت کون تھی؟ موالی تھے، موالی تھے وہ موالی کیا کرتے تھے؟ وہ عربوں پر فخر کرتے تھے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں عربوں سے، ہے نا، عربوں پر فخر کرتے تھے، اپنی تاریخ کو بیان کرتے تھے، ہے نا، اپنے بزرگوں کے کارناموں کو بیان کرتے تھے، یہ موالی تھے، یہ عجمی تھے موالی۔ فنشأ من ذلك الشعر في مدح الاعاجم، اور یہی موالی تھے جنہوں نے عجمیوں کی مدح میں اشعار کہے، اور عربوں پر عجمیوں کی فضیلت کو انہوں نے ثابت کیا کہ عجمی زیادہ افضل ہیں عرب سے۔ ان میں کون شاعر ہے؟ اسماعیل بن یسار، ٹھیک ہے۔ وقد یکون ابن یسار اول من ہاجم العرب بلغتهم وشعرهم، اور ابن یسار یہ پہلا شخص ہے جس نے عربوں پر حملہ کیا اور ان کی زبان کو، ان کے اشعار کو کمتر قرار دیا، ان کی زبان میں یعنی
عربوں کی ہی زبان میں اور عربوں کی ہی شاعری میں، عربی شاعری میں ہی عربوں پر اس نے حملہ کیا. وفضل الفرس علیہم، اور ایرانیوں کو عربوں سے زیادہ افضل قرار دیا اس نے. یہ کہا کہ ایرانی یعنی اجمی جو ہے زیادہ افضل ہے. کس نے کہا تھا؟ اسماعیل بن یسار نے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں شعر النزال العصبی. اب یہ قبائلی عصبیت کا جو گروپ تھا اس کی شاعری ہے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عمل الاسلام علی ازالۃ العصبیہ من النفوس. جب اسلام آیا تو عصبیت کو اسلام نے ختم کر دیا ہے نا. کوئی عصبیت نہیں چلے گی ہے نا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم بنو تمیم کے ہیں تو ہم زیادہ بہتر ہیں، کوئی کہے کہ ہم قریش کے ہیں تو زیادہ بہتر ہیں. تو یہ قبائلی نسل پرستی جو ہے یہ نہیں چلے گی. اسلام نے اس کو ختم کر دیا تھا. اچھا نماز کا وقت ہو گیا آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے. وَلَكِنَّهَا كَانَ شَدِيدَةُ التَّأَصُّلِ شَدِيدَةُ الْأَثْرِ. اوکے ہمارے یہاں ہوتا ہے 5:15 عصر کا وقت. وَلَكِنَّهَا كَانَتْ شَدِيدَةُ التَّأَصُّلِ شَدِيدَةُ الْأَثْرِ وَإِنَّنَا إِذَا الْتَفَتْنَا إِلَى الشَّامِ وَأَنْعَمْنَا النَّظْرَ فِي حَالِ الشِّعْرِ بِدَمِشْقَ عند بني أمية إلى آخر القرن الأول تعجبنا من وجود قریض الشعر هناك جاريا مجرى فنون الشعر الجاهلي. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شام کے اندر ہی اس دارالحکومت بنو امیہ کا کہاں تھا؟ بنو امیہ کا دارالحکومت کیا تھا بتائیں؟ آپ لوگ آڈیبل ہو کے بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بنو امیہ کا دارالحکومت کیا تھا؟ ہیں بھی یا سارے غائب ہیں؟ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. چلیں. وَإِنَّنَا إِذَا الْتَفَتْنَا إِلَى الشَّامِ وَأَنْعَمْنَا النَّظْرَ فِي حَالِ الشِّعْرِ بِدِمَشْقِ عند بني امیہ إلى آخر القرن. تو بنی امیہ کا دارالحکومت جو ہے یہ دمشق تھا، شام کے اندر. شام ان کا دارالحکومت تھا. تو وہاں پہ جو شاعری ہو رہی تھی وہ وہی ہو رہی تھی جو زمانے جاہلیت کی شاعری تھی، یعنی اس کے اندر قبائلی عصبیت داخل ہو گئی تھی. وَكَوْنَ أَكْثَرِ الشُّعَرَاءِ الْوَافِدِينَ عَلَى الْخُلَفَاءِ الْأُمَوِيِّينَ النَّائِلِينَ مِنْهُمْ الْجَوَائِزَ الْبَهِيَّةَ الْجَزِيلَةَ مُقْتَدِّينَ فِي نَظْمِهِمْ الْجَيِّدِ بِمَنْ سَبَقَهُمْ قبل ظہور الاسلام. اب کیا ہو رہا تھا کہ بہت سارے شعراء خلفائے امیین کے پاس آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ تاکہ وہ شاعری کے ذریعہ انعامات حاصل کر سکیں، بڑے بڑے انعامات حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. اور اس انعامات کو حاصل کرنے کے لیے وہ ویسی ہی شاعری کر رہے تھے، ان لوگوں کی اقتداء میں شاعری کر رہے تھے جو زمانے جاہلیت میں جو اچھی شاعری کرتے تھے لوگ، جیسے امرؤ القیس تھے یا عمرو بن کلثوم تھے یا جو بھی بڑے شاعر تھے ہے نا، آشا تھا نابغہ زبیات، ان کے پیٹرن پہ یہ شاعری کرتے تھے تاکہ ان کی شاعری بھی اچھی لگے اور یہ زیادہ انعامات حاصل کر سکیں. اب وہ کون لوگ تھے؟ الاختل، جریر، فرزدق، ذرمہ، یہ لوگ تھے. یہ لوگ کر رہے تھے وہ شاعری زمانے جاہلیت والی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جریر، فرزدق، اختل، ان لوگوں نے مل کے اتنا زیادہ اپنے لوگوں کی تعریف اور دوسرے کی برائی، اپنوں کی تعریف دوسروں کی برائی اتنا زیادہ کی کہ ایک فن وجود میں آ گیا جس کو ہم نقائص کہتے ہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اختل، جریر، فرزدق. اور یہ شاعری اس طرح کی کیوں کر رہے تھے؟ تو اس کی کچھ وجہیں بیان کی گئی ہیں. ان معظم الذين انتقلوا من جزيرة العرب الى بلاد الشام للاقامة بها في زمان الفتح وبعده. کہہ رہے ہیں کہ اکثر شعراء وہ تھے جو جزیرہ عرب سے شام آئے تھے ہے نا. جب یہاں شام دارالحکومت بن گیا عصر اموی میں تو یہ عصر جزیرہ عرب سے شام آئے تھے وہاں رہنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی اصل کیا تھی؟ یمنی تھے، وہ اصلی الیمن تھے. تو وہ اپنے، ان کا جو اپنا قبیلہ تھا یا جو اپنی نسل تھی اس کو بہتر بتانے کے لیے یا اس کو افضل بتانے کے لیے یہ شاعری کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. ایک اس طرح کے لوگ تھے. دوسرے لوگ کون تھے؟ یہ قریش کے لوگ تھے. قریش کے لوگ شام آ گئے تھے. کیوں آ گئے تھے شام؟ ہے نا. یہ لوگ شام آ گئے تھے اور یہاں جو سلطنت کے امور تھے، سیاست اور جنگ کے جو کام تھے، اس میں یہ لوگ مشغول ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ گروپ وہ تھا جو
شعر کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، یہ وہ گروپ تھا۔ تیسرا گروپ کون تھا؟ سکان المدینہ الشامیہ الکبریٰ، جو شام کے ہی رہنے والے لوگ تھے، شام کے علاقوں کے رہنے والے، وہ سریانی تھے، رومی تھے، ٹھیک ہے۔ لم یزالوا مددا طویلا بعد الفتح قلیل المعرفہ باللغت العربیہ، یہ لوگ فتوحات کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا کہ یہ عربی زبان کو اور اس کی شاعری کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، جو وہیں شام رومی تھے یا سریانی تھے تو ان کی زبان الگ تھی، ہے نا، اور یہ قریشوں کی زبان اور جو جزیرۃ العرب کے رہنے والے تھے ان کی زبان الگ تھی، لہٰذا جو سریانی اور رومی لوگ تھے وہ بہت زیادہ توجہ نہیں دے رہے تھے ان کی شاعری کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عراق میں بھی ایک گروپ تھا، وہ کون تھا؟ ایرانیوں کا، آرامیوں کا گروپ تھا، جو عربی شاعری کو بہت زیادہ توجہ اس وقت نہیں دے رہا تھا۔ اب چوتھے قسم کے لوگ کون تھے؟ ان الاعراب المہاجرین الی الشام والعراق، یہ وہ لوگ تھے، وہ دیہاتی لوگ تھے جو شام اور عراق ہجرت کر کے آ گئے تھے، سواء کان من الخواص اور من العوام، ہے نا، وہ چاہے خاص لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں، ہجرت کر کے آئے تھے۔ لم یزالوا حائمین فی بوادی اوطانہم کارہین عیشۃ المدن والاقامہ بہا، یہ لوگ اپنے جو ان کا دیہاتی انداز تھا رہنے سہنے کا اسی طرح رہ رہے تھے، اور جو شہری انداز تھا اس کو یہ لوگ ناپسند کرتے تھے، ویسے رہنا نہیں چاہتے تھے۔ فإن كان الأمر كذلك لم نتعجب أن شعراء الوافرين وخلفاء بني أمية وأمرائهم في القرن الأول، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ساغو نظمہم فی قالب شعر من سلف من فحول شعراء الجاہلیہ، اب یہ کہہ رہے ہیں جب معاملہ اس طرح کا ہو، یعنی شام اور عراق کے اندر الگ الگ طرح کے لوگ آ گئے، کچھ ایرانی آ گئے، کچھ رومی آ گئے، ہے نا، کچھ جو ہے آرامی آ گئے، کچھ قریشی آ گئے، کچھ دیہات کے رہنے والے آ گئے، کچھ شہر کے رہنے والے آ گئے، تو چونکہ یہ راجدھانی تھی، راجدھانی بن گیا تھا شام، تو ہر طرح سے لوگ آ رہے تھے، ہر جگہ کے وہاں آ کے بس رہے تھے، لیکن سب کی تہذیب الگ الگ تھی، سب کے رہنے کا طریقہ الگ تھا، سب کے بولنے کا لہجہ الگ تھا۔ جب یہ اتنا زیادہ اس کے اندر تنوع تھا، اتنا زیادہ اختلاف تھا، ڈفرینس تھا، کلچرلی ڈفرینس کہہ لیں اس کو، ساغو نظمہم فی قالب الشعر، یہ سارے لوگ اس زمانے میں قرن اول میں ویسی شاعری کر رہے تھے جو زمانے جاہلیت کے بڑے بڑے شعراء جس طرح کی شاعری کر رہے تھے۔ وَنَهَجُوا طُرُقَهُمْ فِي عَمَلِ الْقَصَائِدِ عَلَى الْأُسْلُوبِ الْقَدِيمِ فِي الْمَدِيحِ، اور یہ اپنے قصیدوں کو نظم کرنے میں وہی اسلوب اختیار کرتے تھے جو شاعری جوہلا اختیار کرتے تھے، ہے نا، مدح کے اندر، فخر کے اندر، حماسہ کے اندر۔ نصیب کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیں، نصیب کسے کہتے ہیں؟ نصیب کسے کہتے ہیں؟ اختر حسین صاحب آپ بتائیں، اگر آپ موجود ہیں تو آپ بتائیں نصیب کسے کہتے ہیں؟ نہیں موجود ہے۔ جی عرفان قادر صاحب آپ موجود ہیں یا آپ بھی نہیں ہیں؟ جمال الدین، شاہد الاسلام صاحب، جی آپ ہی بتا دیں، پتہ نہیں ہے۔ شاہد الاسلام صاحب آپ بتا دیں۔ دیکھیں، نصیب کہتے ہیں، نصیب غزل کے اندر دو طرح کی اشعار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تشبیب، دوسرا ہوتا ہے نصیب، ٹھیک ہے، دو پارٹ ہوتے ہیں، آپ اس کو یاد کر دیں، دو طرح کے پارٹ ہوتے ہیں غزل کے اندر، غزلیہ قصائد کے اندر۔ نصیب کہتے ہیں محبوبہ کے یا ممدوحہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں بھی شاعری کر رہے ہیں، کہ کسی جسمانی عضو کو، جیسے اس کے ہاتھ ہیں، ہے نا، اس کے بال ہیں یا کچھ بھی ہے، اس کو، محبوبہ کے عضو کو کی خوبصورتی کو شاعری میں بیان کرنا، خوبصورتی کو اشعار میں بیان کرنا، ٹھیک ہے، اشعار میں بیان کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نصیب کہلاتا ہے، کسی ایک پارٹ کے، اس کے بدن
کہ کسی ایک پارٹ کی، کسی بھی پارٹ کی خوبصورتی کو اشعار میں بیان کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نصیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تشبیب جنرل خوبصورتی کو بیان کرنا ہے نا، خوبصورتی کو بیان کرنا، تعریف کرنا، تو اس کو تشبیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشبیب اور نصیب کا فرق یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی باڈی پارٹ کی اگر خوبصورتی بیان کر رہے ہیں تو اس کو نصیب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی بتائیں۔ چلو ٹھیک ہے، نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد ہجا و ذکر الخمر نا، خمریہ شاعری، ٹھیک ہے، خمریہ شاعری جو ہو رہی تھی، تو یہ اس طرح کی جتنی بھی شاعری ہو رہی تھی اموی دور میں، اس سب کے اندر یہ لوگ کون سا پیٹرن فالو کر رہے تھے؟ جو جاہلی پیٹرن تھا۔ اور اس میں سب سے مشہور کون ہے؟ اختل ہے، جریر ہے، فرزدق ہے، یہ تین مشہور ہیں اور ہم لوگ سب ان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا، ہم نے اس کے اندر کیا پڑھا لاسٹ پارٹ کے اندر؟ کہ اموی دور میں عصبی شاعری بھی لوٹ آئی تھی۔ عصبی شاعری کا مطلب ہوا کہ اپنے اپنے قبیلے کو، اپنی نسل کو بہتر بتانا ہے نا، یہ شاعری بھی لوٹ آئی تھی۔ اور اس کے بڑے شعراء میں کون ہے؟ اختل ہے، جریر ہے، فرزدق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاعری بھی لوٹ آئی تھی۔ چلیں اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ شعر اللہو۔ شعر اللہو کا مطلب کیا ہوا؟ فالتو کی شاعری ہے نا، فالتو کی شاعری، بس کچھ نہیں ہے، وہی ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، تو یہ شعر اللہو ہے، کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس بک رہے ہیں۔ اور دوسری بات، شعر اللہو کے اندر ہے نا، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غزل اباہی جانتے ہیں آپ؟ جی، غزل اباہی، جی سر۔ ہاں، تو غزل اباہی بھی جو ہے یہ شعر اللہو کے اندر داخل ہے نا۔ ایک غزل عفیف ہوتا ہے، غزل اباہی ہوتا ہے، غزل اباہی شعر اللہو کے اندر۔ اگر کسی کو نہیں پتا ہو تو میسج کر دیں کہ ہمیں نہیں پتا، تو ہم بتا دیں گے، اگر پتا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ تو شعر اللہو، رائنا کیف انتشر الشعر سر الغزل نہیں پتا ہے سر۔ اچھا آپ کو نہیں پتا، دیکھیں دو طرح کی غزل ہوتی ہے۔ غزل عفیف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر پاکیزگی بیان کرنا، جیسے محبوب ہے تو محبوب کی پاکیزگی کو، اس کی خوبصورتی کو اچھے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن غزل عفیف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فحش شاعری ہوتی ہے، فحش گوئی ہوتی ہے غزل عفیف کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ غزل عفیف کے اندر برے انداز میں شاعری کی جاتی ہے، کھلی شاعری اس کو کہہ لیں، ننگی شاعری، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، فحش شاعری ہے نا۔ وہ مطلب کوئی آدمی شریف آدمی ہو تو اس کو سننا پسند نہ کرے، ہے نا۔ جیسے امرؤ القیس کا معلقہ ہے، تو امرؤ القیس کا جو معلقہ ہے اس میں بہت سارے پارٹس ایسے ہیں جو غزل اباہی ہیں، ہے نا۔ کوئی شریف آدمی اس کو پڑھنا یا سننا نہیں چاہے گا، تو وہ شعر اللہو کے اندر بھی وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے رأینا کیف انتشر الشعر الغزل واللہو فی مدن الحجاز عہد بنی امیہ۔ بنو امیہ کے زمانے میں یہ جو حجاز تھا نا، یہ مرکز بن گیا تھا اس کا، غزل اباہی اور شعر اللہو کا، ہے نا، یہ مرکز بن گیا تھا۔ اچھا اب ایک میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں، بس ایسے ہی دو لفظوں میں۔ دیکھیں جب امویوں نے خلافت اپنی وہ کر لی، مضبوط کر لی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے خلاف بغاوت کرنے والے جو جگہ تھی وہ حجاز تھا، حجاز سے ان کے خلاف بغاوت اٹھ سکتی تھی، کیوں؟ کیونکہ حجاز کے اندر علوی رہتے تھے، ہے نا، علوی یا عباسی، یہ دونوں کہاں رہتے تھے؟ حجاز کے اندر، تو یہاں سے بغاوت کا اندیشہ تھا، لہٰذا اموی دور میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو خوب پیسے دیے، علویوں کو اور عباسیوں کو، ہے نا، خوب پیسے دیے، ان کے ہر آرام کا خیال رکھا تاکہ یہ نعمتوں میں مشغول رہیں، اور ان کے دماغ میں حکومت کا خواب نہ آئے، ٹھیک ہے، ان کو مشغول رکھا۔ یہ ایک سیاسی ان کا کیا تھا؟
سیاسی پینترا تھا امویوں کا، ٹھیک ہے. تو اب جب پیسے بہت زیادہ ہو گئے، خوب عیش مل گیا، زندگی ایک دم عیش میں گزرنے لگی، تو پھر جب عیش میں انسان ہوتا ہے نا تو دماغ میں فطور پیدا ہوتا ہے. تو وہ فطور پیدا ہونا شروع ہوا حجاز کے اندر. پھر وہیں پہ کیا ہوا، اب وہ کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں نا، عشق و معاشقہ کر رہے ہیں، الٹی سیدھی شاعری کر رہے ہیں. تو جب آدمی آرام میں ہوتا ہے نا، پیسے ہیں، آرام ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں میں ذہن شیطان لگا دیتا ہے. تو وہی ہوا ان کے ساتھ. لہٰذا یہ غزل جو تھی، غزل اباہی اور شعر اللہو، وہ حجاز میں اسٹارٹ ہوا، وہیں پلا بڑھا یہ، اور اتنا زیادہ پھیل گیا کہ قد اصبح فنا مستقلا، یہ ایک مستقل فن بن گیا. ينظم لذاته ويقصد قصدا بعدما كان مقطوعات وابيات تدرج في القصيدة بمثابة جزء من اجزائها التقليدية، ہے نا. اب اس میں کیا مقطوعات، ابیات، بہت سارے اشعار، قصیدے اس میں لکھے جانے لگے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وفيها بين هذا وذاك عاطفة مزيج من صدق وتکلف، اور تکلف آ گئی شاعری کے اندر. اب دیکھیں عربی شاعری کی خوبصورتی کیا تھی کہ اس کے اندر تکلف نہیں ہوتا تھا، جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے، ہے نا. بہت زیادہ بنا سنوار کے شاعری کو نہیں کرتے تھے. لیکن شعر اللہو جب آیا تو اس میں تکلف آ گیا شاعری کے اندر، الفاظ کو بنا سنوار کے، ہے نا، اور سوچ سوچ کر کے شاعری کرنا. تو تکلف آ گیا اس کے اندر، بہت زیادہ اہتمام کرنے لگے لوگ کہ کیسے ہمارے اشعار خوبصورت نظر آئے، ٹھیک ہے، چاہے اندر میں کتنا ہی گند بھرا ہو، اس میں کتنی ہی گندگی ہو، بس باہر سے خوبصورت نظر آنے چاہیے. تو یہ چیزیں اس شاعری کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے. وما ان كانت خلافت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب حتى اخذ الغزل في الاستقلال الذاتی، وراح اکابر الشعراء في مدن الحجاز يحصرون همهم في ناحية اللهو، وكان من رواد هذا الباب بمكة ابو الدهبل الجمحي الذي علق عمره وشبب بها وطار له معها في طبق الافاق. اب یہ کیا کہنا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے زمانے کی خلافت میں یہ جو غزل اباہی تھا یا شعر اللہو تھا، یہ مستقل وجود میں آ چکا تھا، ٹھیک ہے نا. اپنے حدود سے یہ باہر نکلنے لگا تھا، جو اس کے اسلامی حدود تھے کہ اس کے اندر گندگی نہیں ہونی چاہیے، فحش بیانی نہیں ہونی چاہیے، اس سے یہ باہر آنے لگا تھا. وراح اکابر شعراء الحجاز یحصرون همهم فی ناحیۃ اللہو، اور بہت سارے حجاز کے اندر شعراء تھے جو لہو کی شاعری کرنا شروع کر چکے تھے، ٹھیک ہے. اس میں سب سے مشہور کون تھا مکے کے اندر؟ یہ تھا ابو دہبل الجمحی، ہے نا. ابو دہبل الجمحی یہ سب سے مشہور تھا. یہ شاعری کرتا تھا، ٹھیک ہے، تشبیب بیان کرتا تھا، ٹھیک، اور اس کی شہرت جو ہے ہر طرف پھیل گئی تھی. کیوں پھیل گئی تھی؟ کیونکہ مکے میں لوگ حج کرنے آتے تھے، عمرہ کرنے آتے تھے، اس کی شاعری سنتے تھے، اور جہاں جاتے تھے وہاں اس کی شاعری لے کے جاتے تھے. اچھا، جو اس طرح کی شاعری ہوتی ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی بہت کرتی ہے، ٹھیک ہے، سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو اٹریکشن بہت ہوتا ہے اس طرح کی شاعری میں، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. چلیں، تو یہ جو شعر اللہو ہوتا ہے اس کے اندر اٹریکشن بہت ہوتا ہے. تو یہ شاعری پھیل جاتی تھی، دور دور تک لوگ اس کو پڑھنے لگتے تھے. ثم تبعوا في ذلك كثيرون من مثل عمر بن ابی ربیعہ. اب دیکھیں یہ سب سے بڑا خطرناک انسان یہ پیدا ہوا، عمر بن ابی ربیعہ، ہے نا. شعر اللہو اور غزل اباہی کا سردار ہے یہ، امرؤ القیس ہے یہ، عمر بن ابی ربیعہ، ٹھیک ہے. احوز، ارجی وغیرہ اور بھی ہیں، لیکن سب سے مشہور عمر بن ابی ربیعہ ہوا. وساعد الحرکت كما سبق القول، سروہ. اب دیکھیں سب سے بڑی وجہ اس کی کیا تھی؟ سروہ، مالداری. تدفقت علی الحجاز لاتساع الحرکت التجاریہ، اور مالداری کیوں آئی تھی؟ کیونکہ یہ تجارتی مرکز بن گیا تھا، بزنس یہیں سے ہوتا تھا، مکے سے، حجاز سے. وطوافد الناس للحج یؤدون فریضہ، حج کرنے لوگ آتے تھے، ہے نا، اپنا فریضہ ادا کرتے تھے. ثم فیض من القیان والمغنیات الاجنبیات، پھر کیا ہونے لگا، یہ گانے و بجانے والیاں، ہے نا، لڑکیاں جو گانا بجانا کرتی تھی وہاں تک ان کی شاعری پہنچ جاتی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ حجاز کے اندر یہ گانے بجانے والیاں بھی آ گئیں، گانا بجانا بھی کرنے لگیں. ثم حرکت غناء واسعۃ النطاق اشتہر فیہا، اب یہ جو غنا تھا یعنی گانا بجانا تھا یہ دھیرے دھیرے پھیلتا گیا. اس میں مشہور کون ہوا؟ تویس ابن سریج، ابن محرز، معبد، مالک بن ابی السمح، یہ لوگ گانے بجانے میں مشہور ہوئے. والغریز،
صاحب عمر بن ابی ربیہ، اور غریض یہ کون تھا؟ اسی نے عمر بن ابی ربیہ کی شاعری کو گا گا کے مشہور کر دیا. ٹھیک ہے، غریض نے عمر بن ابی ربیہ کی شاعری کو، جو یہ غزل اباہی لکھتا تھا، فحش شاعری کرتا تھا، اس کو اس نے گانا شروع کیا. ٹھیک ہے. اب یہ کارلو نیلینو کوئی مورخ ہے، یہ کہتے ہیں کہ وفی وادی العتیق، عقیق وادی العقیق کسے کہتے ہیں؟ مکے کو. الذی کان منتزہ اہل المدینہ فی ایام الربیع والمطر او فی منی وسائر نواحی مکہ، منی کے اندر اور سارے مکے کے اطراف میں، کان المتظرفون من الفتیان، ہے نا، بہت سارے جوان آتے تھے، لا سیما فی موسم الحج، خاص کر حج کے زمانے میں، ینتظرون، وہ انتظار کرتے، ویلتقون النساء، اور عورتوں سے ملتے تھے آ کر کے، عورتوں سے اور آزاد لڑکیوں سے، ویحدثونہن، ان سے باتیں کرتے اور ان کے بارے میں غزلیں کہتے، ہے نا. عمر بن ابی اتنا کمینہ انسان تھا کہ یہ کیا کرتا تھا، پہاڑی پہ بیٹھا رہتا اور جو باہر سے حج کرنے عورتیں آتی تھیں، ہے نا، ان کی خوبصورتی کو یہ اپنی شاعری میں بیان کرتا تھا، ان کی نصیب بیان کرتا، تشبیب بیان کرتا ان کی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کو جلا وطن بھی وہاں سے بھگا دیا گیا تھا. فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَا عَجَبَ فِي ابْتِدَاءِ نَوْعٍ جَدِيدٍ مِنَ الشِّعْرِ لَمْ يَسْبَقْ إِلَيْهِ فُحُولُ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا أَهْلِ الْبَادِيَةِ. یہ اس طرح کی شاعری تھی، ہے نا، یہ ایک نئی قسم کی شاعری پیدا ہوئی جو نہ زمانے جاہلیت میں تھی اور نہ اہل بادیہ یعنی دیہات کے رہنے والے جو بڑے شعراء تھے وہ بھی اس کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ غزل عفیف کرتے تھے، اس کو غزل عذری بھی کہتے ہیں، لیکن یہ غزل اباحی تھی. ثم لا عجب ان اکثر شعراء المدن الحجازیہ لم يتجاوزوا الغزل الى المدیح ولا الحجاب، ہے نا. اور یہ بھی تعجب، اس میں بھی تعجب نہیں ہے کہ اکثر جو شعراء تھے حجاز کے رہنے والے، وہ نہ ہی مدح کی انہوں نے، نہ ہی ہجو بیان کی، صرف غزل کہتے رہے. وَتَرَكُوا أُسْلُوبَ الْقَصِيدَةِ الْقَدِيمَ، اور جو قدیم اسلوب تھا شاعری کا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، ہے نا. اور اس میں سب سے زیادہ مشہور کون ہوا؟ عمر بن ابی ربیہ و اصحابہ الحجازیین، یہ سب سے مشہور ہوئے. کیوں؟ مع مدارہ علی الغزل، ان کی شاعری کا سارا دار و مدار صرف غزل پر تھا، ہے نا. وعما قربه غیر مرۃ من اخلاع لم يحلها قط الا الفحش والمجون المحض، اور ان کی شاعری میں صرف کیا تھی؟ فحاشی تھی، ہے نا، اور ننگا پن تھا نا. فحاشی تھی اور اس میں دیوانگی تھی، دیوانہ پن تھا اس میں ان کی شاعری. ٹھیک ہے. الكثير وجوده في غزل شعراء عهد العباسيين. ثم من الجدير بالذكر ايضا ان عمر بن ابي ربيعه واكثر شعراء الحجاز لا سيما مكة في زمن الأمويين إلى أوائل القرن الثاني امتنعوا عن باب الخمريات في شعرهم امتناعا تاما. اور یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے کہ عمر بن ربیعہ اور اس طرح کے جو حجاز کے شعراء تھے، یہ اموی دور کے اندر خمریات کی شاعری نہیں کرتے تھے، یہ صرف لڑکیوں کی شاعری کرتے تھے، شراب کی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. ولم یذکر الخمر الا فی التشابیہ، اور انہوں نے خمر کو بیان بھی کیا اگر اپنی شاعری کے اندر تو صرف تشبیہ دینے کے لیے بیان کیا ہے نا. مع ان شرب الخمر غیر مجهول فی ذلک العصر فی المدینہ، کیونکہ شراب کا پینا اس وقت عام بالکل اس کو غیر معروف تھا یہ، کیونکہ اسلام آیا اس نے شراب پہ بین لگا دیا، اس کے بعد لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، تو یہ کانسیپٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شراب پی بھی جاتی ہے. اس وجہ سے وہ شراب، شاعری میں شراب کو نہیں بیان کیا انہوں نے. شعر الخمر نہیں اس وقت وجود میں آیا. فكان مثلا الولید بن عثمان بن عفان والولید بن عتبہ بن ابی سفیان وعبد الرحمن بن ارطال معروف بن سیحان وجبیر بن ایمن وغیرهم من الخواص معاقرین للخمر متنادمین علی الشراب. ٹھیک ہے. اب یہ سب کوئی اہم وہ نہیں ہے، آپ نیٹ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ولم يزدهر شعر الخمر الا في العراق حيث اتسع نطاقه وتوافرت، شعر خمری صرف عراق کے اندر تھی، حجاز کے اندر نہیں تھی. وذهب فيه شعراء مذاہب شتى، ومن اشهر شعراء الخمرہ، جو مشہور شعراء خمر ہیں وہ کون ہے؟ الاختل، ہے نا. سب سے مشہور اس زمانے میں کون ہوا؟ اختل ہوا. عراق کے اندر شاعر خمر تھے لیکن حجاز کے اندر نہیں تھے، حجاز کے اندر غزل اباحی تھی. وهنالك في بباد نجد والحجاز جماعة من الشعراء انصرفوا عن التقاليد القديمة في الشعر الغزل المجدي ووصف اللوعة النفسية في زجاجة وعذوبة. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حجاز اور نجد کے اندر شاعری چل رہی تھی تو بہت سارے شعراء ایسے تھے جنہوں نے اس سے روگردانی کی، اس سے پھر گئے، ہے نا. اس شاعری کو، یعنی غزل اباحی کو، فحش شاعری کو انہوں نے چھوڑ دیا.
اور اپنی شاعری کے اندر انہوں نے جذبات کو بیان کرنا شروع کیا. کس میں؟ میٹھے انداز میں، یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے اسلوب میں انہوں نے اپنے جذبات کو بیان کرنا شروع کیا. ان میں مشہور کون ہوا؟ قیس بن زرع. یہ کون ہے نا؟ لبنہ کا والا ہے یہ، ٹھیک ہے، لبنہ کا بوائے فرینڈ قیس بن زرع. تو یہ تھا. اس کے بعد عروہ بن حزام العذری صاحب افرا. عروہ بن حزام العذری تھا جو افرا کو چاہتا تھا. جمیل بن معمر تھا جو بسینہ کو چاہتا تھا. قیس بن الملوح تھا جو مجنون جس کا لقب ہے یہ لیلا کو چاہتا تھا. تو یہ وہ شعراء تھے جو کیا کر رہے تھے؟ غزل عفیف یا غزل عذری، اسی کو غزل عذری بھی کہتے ہیں، ہے نا. پاکیزہ شاعری کر رہے تھے یہ، ہے نا. اس کے اندر وہ فحش بیانی نہیں کرتے تھے. یہ شاعرہ تھے. کون کون شعرا تھے اس میں؟ قیس بن زرع تھا، قیس بن ملوح تھا، ہے نا. اس کے بعد عروہ بن حزام تھا اور جمیل بن معمر. یہ چار مشہور شعرا ہیں، ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں خلاصۃ القول. ہم نے یہ سارا کچھ پڑھا، اس کا خلاصہ یہ ہے ان الشعر درج فی هذا العهد على ما كان عليه في عهد الجاہلیہ من ناحیۃ الاغراض العامہ والموضوعات المختلفہ، کہ شعر اموی دور میں یعنی اسلامی دور میں بھی ویسا ہی تھا، ہے نا، اپنے اغراض کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے جیسا وہ زمانے جاہلیت میں تھا. وَلَئِن طَرَأَ عَلَيْهِ بعض التجدید، لیکن چند جدید چیزیں اس کے اندر داخل ہوئیں. فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، ٹھیک ہے. وَلَئِن طَرَأَ عَلَيْهِ بعض التجدید فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ. لگتا ہے ایک پیج چھوٹ گیا کیا یہاں پہ؟ 294 اور یہ پیج چھوٹ گیا. چلے کوئی نہیں. تو ہم نے پڑھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا تو خلاصہ میں لکھا ہو چاہے نہ لکھا ہو ہمیں پتہ ہی ہے کہ چند جدید چیزیں داخل ہوئیں. وہ جدید چیزیں کیا تھیں؟ جی بتائیں، جدید چیزیں کیا داخل ہوئیں؟ سب سے پہلے اسلام، دین، محمد، نبی، ہے نا، اللہ. تو یہ الفاظ، ہے نا، شریعت، تو اس طرح کی چیزیں شاعری کے اندر داخل ہوئیں اسلام کے آنے کے بعد. اسلوب اس کے اغراض وہی پرانے رہے. فخریہ شاعری ہے، حماسہ ہے نا. اس کے علاوہ مدح ہے، ہجو ہے، غزل، جو زمانے جاہلیت میں جتنے اغراض تھے وہ سارے اغراض زمانے اسلامی میں موجود تھے. بس کچھ الفاظ اس کے اندر نئے داخل ہوئے، کچھ اس میں اصطلاحات نئی داخل ہوئی، باقی سب کچھ پرانا تھا. ٹھیک ہے. جیسے کوئی کوشچن اس میں بتائیں، کوئی ڈاؤٹ یا کوئی سوال؟ کچھ نہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو شعراء اسلامی ہیں ان کو انہوں نے تقسیم کیا. کیسے تقسیم کیا؟ شعراء الدین الجدید، دین جدید کے شعراء یعنی اسلام کے شعراء. کعب بن زہیر، حسان بن ثابت، ابی زہیر الحزلی، النابغہ الجعدی. ہمارے سلیبس میں یہ دو ہیں، کعب بن زہیر اور حسان بن ثابت، وہ ہم پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے. اس کے بعد شعراء البادیہ تھے. شعراء المتیمون یعنی کون ہے؟ جمیل بن معمر، لیلا، قیس بن الملوح، مجنون، العامری. اس کے بعد قیس بن زرع. ہمارے سلیبس میں کون ہے؟ اس میں جمیل بن معمر ہے، اور کوئی ہے اس میں سلیبس کے اندر؟ چلو. اس کے بعد ہیں شعراء الطبیعہ البدویہ. اس میں سے کوئی بھی ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. شعراء اللہو والمجون، اس میں سے عمر بن ابی ربیعہ ہمارے سلیبس میں، احوص بھی نہیں ہے، ولید بن یزید بھی نہیں ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا شعراء الاحزاب. اس میں سے ہمارے سلیبس میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ نام پتہ ہونے چاہیے. عمران بن حطان، یہ کس حزب سے تعلق تھا ان کا بتائیں؟ جی آپ لوگ آڈیو نہیں آن کرتے ہیں کیا؟ کوئی مسئلہ ہے آڈیو میں؟ چلے تو ہم بتا دیتے ہیں. عمران بن حطان یہ خوارج سے ان کا تعلق تھا. کمید الاسدی ان کا تعلق شیعہ سے تھا. اس کے بعد عبید اللہ بن قیس الرقیات، عدی بن الرقا، ان دونوں کا ذکر نہیں آیا. شعراء البلاد والتکسب، الاختل الفزدق جریر. شعراء البلاد کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیں، شعراء البلاد کسے کہتے ہیں؟ درباری شاعر. درباری شاعر، ہے نا، جو شاعری کرتے تھے تاکہ ان کو انعام ملے، پیسہ ملے.
ہے نا, اس کے لیے وہ شاعری کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ کون ہے؟ اختر ہے فرزدق جریر ہے. شعراء الرجز یہ کون ہے؟ رؤبہ بن العجاج. شعراء الرجز کسے کہتے ہیں؟ رجز کسے کہتے ہیں بتائیں, رجز کسے کہتے ہیں؟ جی رجز کسے کہتے ہیں؟ سر شور البلد کس کو کہتے ہیں؟ شعراء البلاد کہتے ہیں درباری شاعر, جو بادشاہ کے دربار میں ہوتا تھا یا کسی امیر کے پاس اور شاعری کرتا تھا, اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ اس کو انعام ملے, ہے نا, تعریف کر رہا ہے یا اس کی طرف سے دوسرے کی ہجو بیان کر رہا ہے, تو وہ اس لیے کرتا تھا تاکہ اس کو انعام ملے. تو اسی لیے اس کو شعراء البلاد بھی کہتے ہیں, شعراء التکسب بھی کہتے ہیں. بلاد کے معنی ہوتا ہے دربار. ٹھیک ہے, جی تو یہ ہم نے آج پڑھا کہ عصر اسلامی میں کس طرح کی شاعری ہو رہی تھی. اب جو لوگ ہمارے عصر اسلامی میں ہیں, کل انشاءاللہ ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی تو وہ کچھ ذہن میں بیٹھا بھی, یا بس ہم بک رہے تھے اور آپ سن رہے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا معاملہ. یہ کیا ہے, غصہ کر کے جو شاعری کرے, کیا مطلب, کیا کہنا چاہ رہا ہے, کس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ؟ ٹھیک ہے, تو جو چیزیں ہم نے پڑھی آپ کو وہ کلیئر ہوئی چیزیں یا نہیں ہوئی؟ جی آپ لوگ بولتے نہیں ہیں, ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں. جی پوچھیں, کیا سوال ہے آپ کا جمال الدین صاحب؟ نشأت سر جی شعراء رجز کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے, رجز ایک شاعری کی قسم ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ شاعری کی ابتدا ہی رجز سے ہوئی ہے نا. آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں کہ شاعری, جو عربی شاعری ہے, اس کی ابتدائی شکل اس کی رجز ہے. رجز کس شاعری کو کہتے ہیں؟ اس میں چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں, مختصر اس میں ابیات ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ابیات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بیسیکلی یہ کیا ہوتا تھا, رجز خانی, خودی خانی, یعنی جو اونٹ چراتے تھے نا, اونٹ کو چرانے کے لیے ایک خاص قسم کی لے میں شاعری کی جاتی تھی, یعنی اشعار پڑھے جاتے تھے. تو وہ لے جو ہوتی تھی نا, اس لے کو ہی رجز بولتے تھے. ٹھیک ہے, اسی کو خودی خانی کہتے ہیں اردو میں, ہے نا. وہ اونٹ کو جو چرانے والے ہوتے تھے, وہ ایک خاص قسم کی لے میں, وہ ایک لے ہوتی تھی, اس میں وہ شاعری کرتے تھے, مطلب اشعار پڑھتے تھے گا گا کر کے, جس سے اونٹ جو ہے ان کا بڑھتا رہتا تھا, چلتا رہتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو رجز کہتے ہیں. تو شعراء الرجز ان کو کہتے ہیں جو رجز, اس کے بعد ایک وہ پورا بن گیا کیا, ایک بحر بن گئی. تو جو رجز, بحر رجز میں شاعری کرتے ہیں, ان کو شعراء الرجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نشأۃ النقد العربی من بطن, نقد عربی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فلسفہ, اجتماع, نحو, بلاغہ. دیکھیں, نقد جو عربی کے اندر آیا ہے, سب سے پہلا ناقد کون ہے؟ جی بتائیں, سب سے پہلا ناقد کون ہے جسے ہم سب جانتے ہیں؟ جاہلی میں سے جو ابن سلام جمہی, ابن سلام الجمحی کو سب سے پہلا ناقد مانا جاتا ہے. ابن سلام الجمحی جاہلیت کے نہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے, انہوں نے عصر عباسی میں کتاب لکھی ہے, طبقات فضول الشعراء. تو وہ سب سے پہلے ناقد مانے جاتے ہیں. اب دیکھیں, آپ یہ بتائیں کہ اس زمانے میں عربی میں فلسفہ داخل ہوا تھا؟ جی نہیں بتائیں, سر, فلسفہ نہیں ہوا تھا. اجتماع, علم اجتماع ہوا. اجتماع, علم اجتماع نہیں تھا اس وقت, سوشیولوجی نہیں تھی. علم اجتماع کیا کہتے ہیں, سوشیولوجی کہتے ہیں نا, سماجیات. جی تو وہ بھی نہیں تھا. علم نحو وجود میں آ گیا تھا, لیکن وہ اس کی بنا پر ہم کسی کا وہ نہیں کرتے ہیں نا. اچھا, بلاغہ, بلاغہ کی بنیاد پر بھی جو انہوں نے طبقات کو تقسیم کے کہہ سکتے ہیں کہ بلاغہ کی بنیاد پہ کیا ہے.
لیکن جب ہم جدید نقد عربی کی بات کرتے ہیں، دور جدید میں جب جو نقد عربی آئی تو وہ فلسفے سے وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو جدید نقاد ہیں عصر حدیث میں جو نقد عربی ہے، وہ نقد عربی کہاں سے لی گئی؟ وہ لی گئی فرانس سے، فرینچ کے ذریعہ وہ آئی ہے نا، کیونکہ مصر میں نقاد پیدا ہوئے عصر حدیث میں۔ عصر حدیث کے نقاد میں کون ہے؟ محمد مندور ہیں، ہے نا، احمد شاہد ہیں، اس سے پہلے چلے جائے عباس عقاد ہیں، انہوں نے بھی نقد کیا ہے۔ تو یہ جو نقد ہے یہ متاثر ہے فلسفے سے، ٹھیک ہے، یہ فلسفے سے متاثر ہے، لیکن جو قدیم نقد ہے وہ فلسفے سے متاثر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی جیسے سر، آپ کا جو یہ سوال ہے، اگر یہ سوال انہوں نے جدید کے بارے میں کیا ہے تو فلسفہ صحیح ہے، لیکن اگر قدیم کے بارے میں یہ سوال ہے تو پھر بلاغہ کہہ سکتے ہیں، ایک طرح سے بلاغہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نقد عربی بطور فن وجود میں جب آیا ہے عصر حدیث میں، ہے نا، بطور فن کب وجود میں آیا نقد عربی؟ عصر حدیث میں، ہاں، عصر حدیث میں بطور فن، جیسے قصہ جی ہے، قصہ قصیرہ بطور فن وجود میں عصر حدیث میں آیا، جیسے جی روایہ ہے بطور فن عصر حدیث میں وجود میں آیا، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے پہلے قصے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی قصے موجود ہیں۔ تو نقد عربی بطور فن عصر حدیث میں وجود میں آیا ہے، تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلسفے سے متاثر ہے، فلسفے سے ہی نکلا ہے نقد عربی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو انہوں نے نقد الشعر، کس کی کتاب ہے نقد الشعر؟ نقد الشعر ابن قدامہ بن جعفر، قدامہ بن جعفر کی کتاب ہے نا، تو نقد الشعر وہ متاثر ہے کس کتاب سے بتائیں؟ نقد الشعر متاثر ہے ارسطو کی کتاب ہے نا، ارسطو کی ارسطو، کتاب ہے، ارسطو، جی 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 ہاں، ارسطو، ارسطو کی کتاب ہے نا، کتاب الخطابہ، تو اس سے متاثر ہے نقد الشعر جو قدامہ بن جعفر نے لکھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقد عربی جو ہے فلسفے سے متاثر ہے، کیونکہ ارسطو تو فلسفی تھا نا۔ جی ہاں، تو اگر اس طرح کا آپ کے پاس سوال آتا ہے تو آپ بالکل اس کو فلسفہ کہہ سکتے ہیں کہ نقد عربی فلسفے کے پیٹ سے ہی نکلی ہے، ٹھیک ہے جی؟ بطور فن جو ہے نقد عربی ہے یہ فلسفے سے، لیکن اگر صرف ایسے ہی ہے، جیسے نابغہ زبیانی تھا، نابغہ زبیانی کیا تھا؟ وہ لوگ ذوق سے اپنے فیصلہ کرتے تھے کہ یہ شاعری اچھی یا نہیں، وہ بھی ایک طرح کا نقد تھا، ہے نا، لیکن وہ بطور فن نہیں تھا نا، وہ تو یہ تو بطور فن یہ فلسفے سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، چلیں، تو کل انشاءاللہ پھر ہم لوگ ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، ہے نا، پھر ہم پڑھیں گے کہ سر، عصر اسلام، جی بتائیں۔ انواع المنہج النقد الادبی کے بارے میں نقد کچھ، المنہجی، کیا پھر سے بولیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ النقد المنہجی ہاں انواع جو اقسام کال ہاں، اگر کچھ بات کر دیتے تو اچھا ہوتا سر۔ نقد کے اوپر، جی سر، اچھا 10 منٹ کنسپٹ کلیئر کر دیتے تو اچھا ہوتا سر۔ اچھا، تو ایسا کرتے ہیں نا، کل چونکہ عصر اسلامی کے شعراء ہم صرف پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا جلدی، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کو لاسٹ میں کل 15 منٹ ہاں سر، نقد اوکے کے اوپر بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے سر، ٹھیک ہے، چلیں، خاص کیونکہ طور آج پر وقت منہج زیادہ سر، ہو رہا ہے۔ خاص جی طور پر منہج کے بارے میں۔ ہاں، بالکل بالکل، انشاءاللہ تھینک کوشش رہے گی میری، یو انشاءاللہ، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، چلیں، پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹماٹر آئے تھے